اپنے شوہر کو جا کے توجہ میں طرف رہے، نتیجہ بڑا حسین ہے اور بڑا عقیدت مند ہے۔ جا کے اپنے شوہر سے کہا کہ تمہیں قیامت میں اہل بیت کی ضرورت پڑے گی۔ اس نے کہا اچھا تو لو طلاق، آج کے بعد تمہارا میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میں اب آئندہ تمہیں ماروں گا نہیں، لیکن میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ یہ پلٹ کر پھر آ گئی روزے پر مولا کے، مولا مسئلہ حل کروانے آئی تھی، یہ تو مسئلہ اور بگڑ گیا، میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی۔ تو حضرت عباس پھر خواب میں دکھائی دیے، فرمایا تمہارے قریب تسبیح ہے، تم اس تسبیح کو استخارے کے طور پر استعمال کرو، جب تم دانہ نکالو گے تو تمہارے کان میں ہماری آواز آئے گی، جو ہم کہیں وہ کہہ دینا۔ اور اس کے بدلے میں جو تمہیں رقم ملے اس سے اپنا گزارا کر لینا، جو نذرانہ دے دے تو تم اس سے اپنا گزارا کر لینا۔ تو میں جب تسبیح کا دانہ نکالتی ہوں، مجھے کیا پتا، میں تو پڑھی لکھی نہیں ہوں، میں تو پڑھی لکھی بھی نہیں ہوں، میں تو ایک تسبیح کا دانہ نکالتی ہوں، میرے کان میں مولا کی آواز آتی ہے، جو وہ کہتے ہیں میں کہہ دیتی ہوں۔ جو ان سے جڑ جائیں پھر عزیزو، وہ بظاہر پڑھے لکھے بھی نہ ہوں تو اللہ ان کی زبان پر حکمتیں جاری کرتا ہے۔ چلیے اپنے ذہنوں کو لے چلیے، جناب زینب کوفے سے گزر رہی ہیں، میری بیوی کے سر پر چادر نہیں ہے، زین العابدین امام ہتھ کڑیوں اور بیڑیوں میں، یہ جب قافلہ کربلا چھوڑ کے کوفے چلا ہے تو رستے میں بڑی مشکلیں آئی ہیں، چھتوں سے کھجوریں پھینکی جا رہی تھی اور کہا جا رہا تھا یہ بھوکے ہیں انہیں صدقہ کھلا دو، اور جناب زینب صدقے کی کھجوریں لے لے کر واپس دے کر کہتی تھی الصدقۃ علینا حرام، صدقہ ہم اہل بیت پہ حرام ہے، اجرکم اللہ۔ تو ایک جس نے کھجوریں پھینکی تھی صدقہ کہہ کر، جب بی بی نے اسے واپس دے دی تو اس نے نیچے آ کر کہا بی بی صدقہ تو اہل بیت پہ حرام ہے، فرمایا ہم اہل بیت پیغمبر ہیں۔ ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے کہ بی بی کوئی حکم ہے؟ میری بی بی نے فرمایا ہمیں کچھ چادریں لا کے دے دو۔ یہ چادریں لے کر آئی، مگر چادریں پھر چھین لی گئیں، پھر واہ حجابہ کے نوحے بلند ہوئے۔ عزادارو، جب یہ قافلہ کوفے سے گزرنے لگا تو نیزوں کی انیوں پر، نیزوں کی انی پر شہدائے کربلا کے سر ہوتے تھے، ہر ظالم کے ہاتھ میں کوئی نہ کوئی نیزہ اور اس کے سر کے، اس کی انی پر ایک سر ہوتا تھا۔ خولی کے ہاتھ میں ایک نیزہ تھا جس کی انی پر حبیب ابن مظاہر کا سر تھا۔ قاسم ابن حبیب ابن مظاہر کوفے سے سفر پر گیا ہوا تھا جب کربلا کا واقعہ ہوا، اور جب واپس لوٹا ہے تو رستے بند تھے اور کوفے میں بھی داخل نہیں ہو سکتا تھا اور کربلا بھی نہیں جا سکتا تھا، اور ادھر حبیب ابن مظاہر کوفے سے کربلا چلے گئے تھے، اور حبیب کربلا میں اپنے مولا پر شہید ہو گئے، قربان ہو گئے۔ قاسم ابن حبیب خولی کے پاس جا کر کہتے ہیں یہ سر میرے بابا کا ہے، یہ سر مجھے دے دو، میں اسے ادب و احترام سے دفنانا چاہتا ہوں۔ خولی نے کہا اسے شام تک لے جانا ہے، مجھے دربار شام میں اس کے بدلے میں بڑا انعام ملے گا۔ قاسم نے کہا یہ انعام میں دینے کو تیار ہوں، تجھے جو انعام ملے گا مجھے بتا دے، میں تجھے دینے کو تیار ہوں، مگر میرے بابا کا سر مجھے دے دے۔ حبیب ابن مظاہر صحابی پیغمبر ہیں، حضرت قاسم ابن حبیب نے بہت چاہا مگر خولی نے سر نہیں دیا، لیکن جب یہ قافلہ کوفے سے نکل کر شہر سے باہر گیا ہے اور ایک بیابان سے گزرنے لگا تو قاسم ابن حبیب نے خولی پر حملہ کیا، اپنے 10 دوستوں کے ہمراہ خولی پر حملہ کیا اور سر حبیب ابن مظاہر لینے میں کامیاب رہا، اور امام سجاد کے سامنے سے یہ کہتا ہوا گیا جس کا جوان بیٹا زندہ ہو اس کے باپ کے سر کو نوکے نیزہ پر نہیں اٹھایا جاتا۔ امام نے اپنی ہتھ کڑیاں بیڑیاں سنبھالی، اپنے بابا کے سر کے قریب آ گئے، فرمانے لگے بابا یہ سچ کہہ رہا ہے مگر آپ کے بیٹے کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہیں، ورنہ کسی جوان کو یہ پسند نہیں ہے کہ اس کے باپ کا سر نیک و نیزہ پر اٹھایا جائے۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو تھکیں گے نہیں، ایک اور منزل مصائب لے جائے۔ یہ قافلہ ایک جگہ سے گزر رہا ہے، یہ قافلہ ایک ایسی آبادی سے گزر رہا ہے جہاں چند گھر ہیں
اور یہ اس خرابے سے اور اس آبادی سے گزر رہا ہے کہ جناب سکینہ نے، اور چھتوں پر بیویاں سوار ہیں، چھتوں پر عورتیں سوار ہیں، جناب سکینہ نے اپنی پھوپھی زینب کو آواز دے کر کہا پھوپھی اماں میں پیاسی ہوں، مجھے پیاس لگ رہی ہے۔ چھت پر کھڑی ایک عورت نے سنا کہ اس بچی کو پیاس لگ رہی ہے، فوراً اپنی کنیز سے کہا جا کر کوزہ بھر کر پانی کا لے کر آؤ، اور کہا کہ جا کر اس بچی کو پلاؤ۔ وہ کنیز پانی لے کر آئی، پانی پینا چاہتی تھی کہ آواز آئی بی بی پانی پی لیں تو میرے لیے دعا کیجئے گا۔ جناب زینب نے ہاتھ روک لیا، فرمایا سکینہ تم کریم کی بیٹی ہو، تم حسین کی بیٹی ہو، پہلے اس کے لیے دعا کرو پھر پانی پینا۔ یہ تمہیں پانی پلانا چاہتی ہے، اجرکم اللہ، تھک کر نہیں روئے عزادارو، یہ تمہیں پانی پلانا چاہتی ہے، پہلے دعا کرو۔ جناب سکینہ نے کہا بی بی تیری دعائیں کیا ہیں؟ کہا سب سے پہلی دعا یہ ہے میرا شوہر سفر پر ہے، دعا کرو ساتھ خیریت لوٹا ہے۔ جناب سکینہ نے دعا کی اللہ ہمارے سفر کا واسطہ، ہمارے سفر کا واسطہ اس کے شوہر کو ساتھ خیریت سے لوٹا دے۔ کہا دوسری دعا یہ ہے کہ دعا کرو کہ میرے بچے یتیم نہ ہوں، ان کے سر پر ان کا سرپرست رہے۔ نہ جانے سکینہ نے کیسے دعا کی ہوگی، اے یتیم سکینہ کے رب، اے سکینہ جیسی یتیم بچی کے رب، اس کے بچوں کو یتیم نہ ہونے دینا۔ کہا تیسری دعا کیا ہے؟ کہا تیسری دعا یہ ہے دعا کرو مجھے مدینے کی زیارت نصیب ہو جائے۔ بس یہ جملہ سننا تھا، جناب زینب نے اس کے چہرے کو دیکھنا شروع کیا۔ میری بیوی نے فرمایا مدینے میں کیوں جانا چاہتی ہے؟ کہا مدینے میں میرے آقا زادہ رہتے ہیں، مدینے میں میری آقا زادی رہتی ہیں۔ کہا کون سے محلے میں رہتی ہیں؟ کہا وہ بنی ہاشم کا محلہ ہے۔ جناب زینب نے ایک مرتبہ آنکھوں میں آنسو بھر لائیں، فرمایا تیری آقا زادی کا نام کیا ہے؟ کہنے لگی بی بی یہ میدان ہے، یہ رستہ ہے، میری بی بی کا نام اتنا مقدس ہے، میں اس جگہ ان کا نام نہیں لینا چاہتی۔ کہ یہ بتا تیرے آقا زادے کا نام کیا ہے، ان کے بھائی کا نام کیا ہے؟ کہ ان کا نام حسین ابن علی ہے۔ فوراً جناب زینب نے فرمایا اے ام حبیبہ پہچان، اے ام حبیبہ پہچان، وہ تیرے مولا کا سر ہے جو نوک نیزہ پر ہے، اور یہ تیری آقا زادی زینب ہے جس کے سر پر چادر نہیں ہے، جسے لوگ پتھر مارتے ہیں، جسے کشاں کشاں لے جایا جا رہا ہے۔ الا لعنت اللہ علی اقوام الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ یا اللہ قبول فرما، ہماری عاقبت بخیر فرما، اس شہر پہ رحمت۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صلی علی محمد وعلی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ صلوات
परवरदिगार आलम इन मजालिस का अहतमाम करने वालों के लिए और आप सामीन और अज़ादारान इमाम हुसैन के लिए खुसूसी इनाम व इकराम और खुसूसी अज्र व सवाब करार दे। जितने भी मोमिनीन यहाँ बैठे हैं और उनके अज़ीज़ अक़ारिब, पड़ोसियों में, ज़वील हुकूक़ में, मिलने वालों में, अहले ख़ाना में जो मरीज़ हैं, उन सबको अल्लाह शिफ़ाए कामिला अता फ़रमाए। हाजतमंद यहाँ मौजूद हैं, मौला इमाम हुसैन के दरवाज़े पर फ़कीर बैठे हैं और इन सब फ़कीरों के पास कुछ न कुछ हाजत और कुछ न कुछ मुश्किल ज़रूर है। अल्लाह इस दरवाज़े पर आने वालों को पुरदामन के साथ और हाथ पुर इस दामन इस दरवाज़े से लौटने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। यकीनन 5 मजलिसें बहुत कम महसूस हो रही हैं और ये ज़िक्र इतना वसी है, ये बयान इतना आफाकी है कि हम इसके साथ इंसाफ करने का तो दावा कर ही नहीं सकते। हमारी ज़िंदगियाँ, हमारी हयात कोताह है और ये ज़िक्र तवील है, इसलिए कि अगर नबी और आले नबी का तज़किरा हम अपनी सारी ज़िंदगी भी करते रहें तो हमारी ज़िंदगियाँ कम हैं। इसलिए कि अल्लाह जिसका ज़ाकिर हो, अल्लाह जिसका ज़िक्र कर रहा हो, जिस नबी का ज़िक्र, जिस नबी की अज़मत का बयान परवरदिगार आलम दे रहा हो, तो उस नबी की अज़मत को सिवाय अल्लाह के कोई और बयान नहीं कर सकता। और फिर नबी इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह को मेरे और अली के अलावा किसी ने नहीं पहचाना और मुझे अल्लाह के और अली के अलावा कोई नहीं जानता और अली को मेरे अलावा और अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। खालिक़ अली, माबूद अली और परवरदिगार अली अली को जानता है। इसी तरह सरकार दो जहाँ की अज़मत भी अल्लाह और अली के अलावा कोई नहीं जानता। ये हदीस है, ये हदीस है, ये किसी ख़तीब का और किसी ज़ाकिर का जुमला नहीं है, बल्कि ये नबी की हदीस है। बिहारुल अनवार में ये हदीस है नबी मुकर्रम से, इसलिए कि कोई दावा नहीं कर सकता कि उसने इन्हें पहचान लिया। अज़ीज़ान गिरामी, खमसे में जो बातें और जो पैगामात रहे अज़मत के, वो आपके पेश नज़र हैं और आज एक मंजिल और आगे बढ़ना चाहता हूँ। और आज जनाब आबिद साहब और उनके रफ़क़ा और ख़ुद मेरी भी ख्वाहिश है कि मजलिस के बाद सीना ज़नी हो, मातम हो और पुरसा मातम के अंदाज़ में भी दिया जाए। लिहाजा आप सब और मैं भी हाज़िर रहूँगा मातम में, तो हम सबको पुरसा भी देना है मातमी अंदाज से। और मुझे इस मजलिस की इनफरादियत का भी एहसास है, इसलिए कि इस मजलिस में बिरादरान अहले सुन्नत की भी बड़ी तादाद मौजूद है और कल बाज़ तालीमी दुनिया से और तिब्बी दुनिया से, डॉक्टरी और मेडिकल के शोबे से मुताल्लिक़ भी बिरादरान अहले सुन्नत यहाँ मौजूद थे। और वैसे भी ये दरवाज़ा सबके लिए खुला हुआ है। और क्या खूब कहा है किसी शायर ने कि दरे हुसैन पे मिलते हैं हर मिजाज के लोग। दरे हुसैन पे मिलते हैं हर मिजाज के लोग, ये दोस्ती का वसीला है दुश्मनी का नहीं। और जहाँ हुसैन के दरवाज़े पर दरे हुसैन पे मिलते हैं हर मिजाज के लोग, दरे हुसैन पे मिलते हैं हर मिजाज के लोग, ये दोस्ती का वसीला है दुश्मनी का नहीं है।
اور اسی طرح مجھے اس بات کا بھی احساس ہے کہ کچھ خشک دماغ اور کچھ بیمار دل بھی ہماری تقریروں کو محفوظ کر رہے ہیں۔ لہٰذا مجھے انہیں بھی پیغام دینا ہے، ویسے بھی راولپنڈی اور اسلام آباد سے پیغام دیتا ہوا یہاں پہنچا ہوں، اور کل پھر کسی اور شہر میں ہوں، اور اس سال کے پیغامات میں تو ایک سب سے بڑا پیغام راولپنڈی کے سانحے سے متعلق ہے، اور وہ بہت ساری باتیں ہیں، ان میں سے ایک بات تکرار کر رہا ہوں کہ وہ جلوس راولپنڈی کا نہیں ہے جسے تم روکنے کی باتیں کرو، وہ جلوس راولپنڈی کا نہیں ہے، حسین ابن علی کا ہے، اور یہ پوری زمین حسین کی زمین ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ یہاں کچھ محفوظ کر کے کہیں پہنچایا جائے گا، خاص طور پہ آج کی مجلس کو، تو ویسے بھی اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے تو پھر ہم انہیں واقعی چہرہ، حقیقی بات بھی پہنچانے کے لیے آمادہ ہیں۔ اور کہا گیا کہ صاحب عزاداروں کی وجہ سے پولیس پر اتنا خرچہ ہوتا ہے، عزاداروں کی وجہ سے گورنمنٹ پاکستان کا بڑا خرچہ ہوتا ہے، اور ان عزاداروں کی وجہ سے پولیس اور رینجرز کو لگا دیا جاتا ہے، لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچہ ہوتا ہے۔ پاکستان پہلی غریب، مسکین اور فقیر اور مقروض ملک ہے، اور اس کے لا انفورسمنٹ اداروں کے اوپر اتنا عزاداروں کی وجہ سے خرچ ہوتا ہے۔ تو میں آپ کے توسط سے جملہ تکرار کر رہا ہوں اور انہیں پہنچانا چاہتا ہوں جو میری مجلس کو سن رہے ہیں۔ میں انہیں ایک جملہ کہہ کے بس اپنے اصلی موضوع کی طرف آؤں کہ عزاداروں کی وجہ سے پولیس نہیں لگتی، تمہاری وجہ سے لگتی ہے، اس لیے کہ تم نے حالات ملک کے خراب کیے ہیں، اور ہمیں تو ویسے بھی کوئی خوف نہیں ہے۔ میں نے نشتر پارک کی مجلس میں ایک جملہ کہا تھا، یہاں تکرار کر رہا ہوں کہ یہ جتنے دھماکے بڑھتے ہیں اتنے ہی عزادار بڑھ جاتے ہیں، جتنے ہی ٹارگٹ کلنگ بڑھتی ہے اتنے ہی امام حسین کے عزاداروں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اب سے 50 سال پہلے جو تعداد مجلسوں اور جلوسوں میں ہوتی تھی اب اس سے زیادہ ہے، جبکہ شہیدوں کی تعداد بھی زیادہ ہو چکی ہے۔ تو اس مزاج کے لوگوں کو سمجھنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ جس مزاج کے لوگ ہیں نا، یہ سنی، یہ شیعہ، یہ عزادار، کیونکہ عزادار کا تعلق شیعوں سے نہیں ہے، شیعہ عزادار نہیں ہے، سارے عزادار شیعہ نہیں ہے، ہر بیدار دماغ عزادار ہے، ہر بیدار ضمیر عزادار ہے، صرف اور صرف شیعہ عزادار نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ شیعوں کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ فرش وہ بچھاتے ہیں، دروازہ وہ کھولتے ہیں، اہتمام وہ کرتے ہیں، لیکن مجلس میں صرف شیعہ نہیں آتے۔ میرا موضوع یہ نہیں ہے، میں محترم برادران اہل سنت سے عقیدت کا اور محبت کا اظہار کر رہا ہوں۔ ایک بہت بڑی تعداد مجلسوں میں اہل سنت کی ہوتی ہے۔ کراچی کا جو یوم عاشورہ کا جب جلوس میں دھماکہ ہوا تو 52 افراد کے اندر 23 افراد سنی تھے، اس لیے کہ وہ امام حسین کا جلوس ہے بھائی، وہ شیعوں کا جلوس نہیں ہے۔ اور میں خود کئی جگہ مجلس پڑھتا ہوں کہ جہاں اہل سنت اہتمام کرتے ہیں، یعنی مجلس عزا کے اہتمام سے لے کر علم، تابوت اور ذوالجناح کے اہتمام تک اہل سنت کرتے ہیں۔ اسی پاکستان میں کتنی بڑی تعداد ہے جو ہندو عزاداری کرتے ہیں، اسی پاکستان میں کتنی بڑی تعداد ہے جو مسیحی عزاداری کرتے ہیں۔ لہٰذا عزاداری کا تعلق ایک دوسری دنیا ہی دوسری ہے، یہ عشق کی وادی ہے، یہ محبت کی وادی ہے، یہ عقیدت کی وادی ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام نے اپنے بابا کی طرح اور اپنے نانا کی طرح جو روش اور طریقہ اپنایا وہ انتہائی منفرد طریقہ تھا۔ آپ نے بات ہی شیعہ سنی کی نہیں کی، بلکہ آپ نے ضمیر کی بات کی ہے، فطرت کی بات کی ہے، ظلم کے خلاف بولے ہیں، مظلوم کے حق میں بولے ہیں۔
دنیا کا ہر مظلوم اگر چھتری ڈھونڈے گا تو وہ حسین کی چھتری ہے. لہٰذا یہ دوسری وادی ہے. میں عزیزان گرامی کل کی مجلس میں ایک جملہ کہہ کر گزرا ہوں, اسے یہاں دوسرے زاویے سے عرض کر رہا ہوں. اللہ نے اپنے خلیفہ کو زمین پر بھیجا ہے. یہ زمین کی قسمت بلند ہو گئی, زمین صاحب قسمت ہو گئی, اس لیے کہ اللہ کا خلیفہ زمین پر آیا ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ, سورہ مبارکہ بقرہ ہے. میں زمین پر اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں. یہ زمین اتنی قسمت والی ہے کہ اس پہ اللہ اپنا خلیفہ بھیجتا ہے. میں نے ایک جملہ کل کہا تھا, تکرار کر رہا ہوں, کہ زمین گندم کاشت کرنے کی جگہ حیوانی جذبے کے لیے ہے. میرے اور آپ کے پاس دو جذبے ہیں, ایک حیوانی جذبہ ہے اور ایک روحانی جذبہ ہے. ہم حیوان ناطق ہیں, توجہ ہے, سمجھدار حیوان, سمجھنے اور سمجھانے والا حیوان. اچھا یہ میں بولوں گا تو شاید کسی کو برا لگ جائے, تمام دنیا کے علم منطق کے علماء اہل منطق نے یہی تعریف کی ہے. علم منطق میں یہی تعریف ہے کہ انسان یعنی حیوان ناطق. اور یہ تعریف شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے, یہ علمی گفتگو ہے. وہ جو ہے نا, حیوان ناطق ایک حیوان خالص ہے, ایک حیوان ناطق ہے. حیوان خالص وہ ہے کہ جو چار پایا ہے, دو پیروں والا ہے, پرندہ ہے, جانور جسے ہم کہتے ہیں, یہ حیوان خالص ہے. صرف اور صرف جس کے اندر شہوت ہو اسے حیوان خالص کہتے ہیں. اور جس کے اندر بدن بھی ہو اور روح بھی ہو, اور روح نباتی نہیں, روح حیوانی نہیں, روح امر اللہ, روح الہی, روح اللہ, جس کے اندر اللہ کی روح ہو, وہ ہے حیوان ناطق. البتہ یہ تعریف کی ہے علم منطق کے علماء نے. عرفاء, اولیاء, ائمہ, انبیاء یہ اس تعریف سے متفق نہیں ہے. توجہ ہے, کیوں متفق نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ خود اس کے اندر نہیں آتے. یہ بڑی شخصیتیں اس تعریف میں نہیں آتی ہیں, حیوان ناطق والی تعریف میں. لیکن انسان کے بارے میں کہا ہے کہ انسان, الانسان, تھک تو نہیں رہے, الانسان ہوا حیوان ناطق. یہ عربی کی تعبیر ہے, انسان حیوان ناطق ہے. یہ تعریف اہل منطق نے کی ہے. لیکن اہل منطق خود اپنے بارے میں تعریف کیسے کر سکتے ہیں؟ جیسے مائک اپنے بارے میں تعریف نہیں کر سکتا, جیسے ممبر اپنے بارے میں تعریف نہیں کر سکتا, جیسے یہ فرش اپنے بارے میں گفتگو نہیں کر سکتا. اس لیے کہ مخلوق اپنے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کر سکتی. خالق بتائے گا کہ میں نے کیا بنایا ہے. کبھی بھی کوئی مخلوق اپنے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتی. دیکھیے اس مائک کا بھی کوئی خالق ہے, وہ جس ڈبے میں پیک کر کے اس مشین کو بھیجتا ہے اس کے ساتھ ایک گائیڈ بک بھی رکھ دیتا ہے, اور اس میں لکھ دیتا ہے یہ چلے گا کیسے, اس میں صلاحیتیں کیا کیا ہیں, اس کا نقصان کیا ہے, اس کا فائدہ کیا ہے, اسے کیسے چلاؤ گے تو کیا ہوگا, اور ایسے چلاؤ گے تو یہ نقصان ہوگا. یہ خود نہیں بتائے گا اپنے بارے میں, خالق بتائے گا اس کا کہ کیسے رہے. تو انسان اپنے بارے میں کیسے اپنے بارے میں بولے گا کہ میں کیا ہوں؟ خالق کو بتانا ہوگا, اس کا بنانے والا بتائے گا کہ یہ کیا ہے. انسان کیسے اپنے بارے میں تعریف کر رہا ہے؟ انسان کے بارے میں تعریف نہیں کر سکتا. لہٰذا اب ہمیں جانا پڑے گا اس دروازے پر کہ جو ہمیں انسان کا تعارف کروائے. اور وہ دروازہ کون سا ہے؟ وہ ہے قرآن کا دروازہ. ھذا بیان للناس, یہ قرآن وہ ہے جو تمہیں بیان کر کے بتائے گا. قرآن بیان ہے, بیان کی ضد ہے ابہام. تھک کر نہیں سنے, بیان کی ضد ہے ابہام. بیان یعنی روشنی, وضاحت, جی کسی چیز کا روشن اور واضح ہونا. ابہام یعنی الجھنے. اسی لیے جانور کو بہیمہ کہتے ہیں, اس کی زندگی میں ابہام ہے. وہ کبھی یہاں چلا جاتا ہے, کبھی وہاں چلا جاتا ہے, جہاں اس کو غذا ملتی ہے کھا لیتا ہے. اس کی زندگی کے اندر کوئی بھی بیان نہیں ہے, زندگی میں ابہام ہے. اب عزیزان گرامی مجھے کہنے دیجئے کہ اگر کسی انسان کی زندگی میں ابہام ہو تو وہ چلتا پھرتا جانور ہے, وہ گھومتا پھرتا حیوان ہے. تو یہ حیوان ضروری نہیں ہے کہ اسی چار پیروں والا ہو تو حیوان ہو, ممکن ہے دو پیروں والا حیوان ہو. دیکھیے مولا علی نے جتنا
انسان کے بارے میں خطبہ دیا ہے اور بیان دیا، اس سے اچھا کوئی اور بیان نہیں ہے۔ فوراً فرما رہے ہیں سنو، میتیں دو طرح کی ہوتی ہیں۔ مولا فرما رہے ہیں نہج البلاغہ میں، میتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، کچھ افقی میتیں ہوتی ہیں، کچھ عمودی میتیں ہوتی ہیں، کچھ لیٹی بھی میتیں ہوتی ہیں، کچھ چلتی پھرتی میتیں ہوتی ہیں۔ تم جنہیں زندہ سمجھ رہے ہو، جنہیں تم متحرک سمجھ رہے ہو، مولا فرما رہے ہیں یہ میتیں ہیں۔ توجہ چاہوں گا۔ تو اب ہمیں جانا پڑے گا کس کے دروازے پر؟ قرآن کے دروازے پر۔ پیغمبر اکرم کو اللہ نے معجزے دی ہیں دو، چھک کر نہیں سنیں گے، ایک قرآن اور ایک علی۔ یہ پیغمبر کے دو معجزے ہیں، ایک بولتا قرآن ہے، ایک خاموش قرآن ہے، ایک بیان صامت ہے، ایک بیان ناطق ہے، ایک وحی قرآنی ہے، ایک وحی بیانی ہے۔ صلوات بھیجیں ذرا محمد و آل محمد پر۔ یہ دو طرح کے بیان ہیں، اور خود میرے مولا نہج البلاغہ میں اپنے بارے میں فرما رہے ہیں۔ قرآن نے کیا کہا ہے اپنے تعارف میں؟ ھذا بیان للناس، یہ لوگوں کے لیے بیان ہے۔ اور میرے مولا فرماتے ہیں انی لعلی بینۃ من ربی، میں اپنے رب کی طرف سے ایک بیان ہوں۔ جملہ کہوں آپ کی محترم سماعتوں کے لیے، علی 24 سال خاموش رہے تب بھی بیان ہے، اور علی کوفے کے ممبر سے خطبے دیں تب بھی بیان ہے۔ ان کا بولنا بھی بیان ہے، ان کا خاموش رہنا بھی بیان ہے۔ یہ مسلسل بیان ہے، یہ مکمل بیان ہے۔ اب قرآن سے پوچھیں گے جو بیان ہے، اور علی سے پوچھیں گے کہ انسان کی تعارف کروائیے، انسان کا تعارف کروائیے۔ چلے ہم تھوڑا سا پہلے علی سے پوچھتے ہیں تاکہ قرآن زیادہ اچھا سمجھ میں آئے۔ توجہ ہے، پہلے ہم مولا علی سے پوچھ لیتے ہیں کہ انسان کی تعریف کیا ہے، انسان کو کیسے پہچانے، اور پھر ہم پوچھیں گے قرآن سے تاکہ قرآن ہمیں اچھا سمجھ میں آئے۔ توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی۔ میرے مولا انسان کا تعارف کروا رہے ہیں، اور انسان کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں انسان کو پہچاننا ہے تو بیابانوں میں، صحراؤں میں، پہاڑوں میں، دروں میں، آسمانوں میں، سیاروں میں، جی فضاؤں میں نہیں ڈھونڈو، بلکہ آئینے کے سامنے اپنے آپ کو کھڑا کرو اور اپنے اوپر غور کرتے چلے جاؤ۔ جتنا تم نے اپنے اوپر غور کر لیا اتنا ہی تم اپنے آپ کو پہچانتے رہو گے۔ تم اپنے اوپر غور کرو۔ میرے مولا نے یہ نہیں فرمایا من عرف الحجر فقد عرف ربا، جس نے پتھروں کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ میرے مولا یہ نہیں فرما رہے من عرف البحر فقد عرف ربا، جس نے سمندروں کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ فرما رہے من عرف نفسا، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا فقد عرف ربا، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اس درجہ معیار کی گفتگو علی کے علاوہ کہیں اور نہیں ملے گی۔ یہ معیار کی گفتگو، جو اپنے اوپر پہچان لے، اپنے آپ کو پہچان لے، وہ اپنے رب کو پہچان لے گا۔ یہ مولا نے تعارف کروایا ہے انسان کا انسان سے۔ اب قرآن سے ہم پوچھتے ہیں، توجہ میری طرف رہے گی کہ قرآن ذرا انسان کا تعارف کروا کہ انسان کسے کہتے ہیں۔ تو ہم نے قرآن کا صفحہ پلٹا تو اس میں لکھا ہوا تھا لہم قلوب لا یفقہون بہا، لہم آذان لا یسمعون بہا، لہم اعین لا یبصرون بہا، جی لہم قلوب لا یفقہون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ اب یہ انسان کا تعارف قرآن کرا رہا ہے۔ قرآن انسان کا تعارف کر رہا ہے۔ ہم نے انہیں کان دیے یہ سنتے نہیں ہیں، ہم نے انہیں آنکھیں دی یہ دیکھتے نہیں ہیں، ہم نے انہیں دل دیے یہ سمجھتے نہیں ہیں، یہ جانور ہیں بلکہ جانور سے بھی پستر ہیں۔ ایک صفحہ پلٹا ہم نے تو قرآن نے یہ انسان کا تعارف کروایا۔ پھر ہم نے اور آیات کا مطالعہ کیا اور تلاوت کی تو ہمیں قرآن کی ایک اور آیت دکھائی دی، اور وہ آیت یہ تھی کہ ہیا کل حجارہ بل اشد قسوۃ، یہ جو انسان تمہیں دکھائی دے رہے ہیں یہ پتھر ہیں بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ تو وہ جو ہے یہ جو تمہیں انسان دکھائی دے رہے ہیں ہیا کل حجارہ بل اشد قسوۃ، بلکہ یہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ اب یہ انسان کا تعارف قرآن کرا رہا ہے، کبھی کہہ رہا ہے جانور ہیں،
کبھی کہہ رہا ہے کہ یہ پتھر ہیں، پتھروں سے بھی سخت ہیں. پھر ہم نے اور صفحہ پلٹا اور آیات کی تلاوت کی تو قرآن نے کہا یا شیاطین الانس والجن، یہ جو تمہیں انسان دکھائی دے رہے ہیں یہ شیطان ہیں. توجہ ہے بھائی، قرآن کتاب تحقیر نہیں ہے. ممکن ہے کوئی کہے کہ صاحب یہ کیا آپ باتیں کر رہے ہیں، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، یہ آیتیں قرآن میں ہیں اور یہ اسی انسان کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے جسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. ممکن ہے کوئی کہے کہ صاحب ان کی مجلس میں جاؤ تو تحقیر دکھائی دیتی ہے، یہ تحقیر کرتے ہیں، یہ توہین کرتے ہیں. میں آپ سے مخاطب ہوں، قرآن کو پڑھو. قرآن جیسے قرآن کتاب تحقیر نہیں ہے، یہ ممبر بھی ممبر تحقیر نہیں ہے. توجہ کر رہا ہوں، توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی. قرآن نے بھی تو کہا ہے نا یہ جانور ہیں، یہ شیطان ہیں، یہ پتھر ہیں. تو یہ تحقیر کر رہا ہے قرآن. تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں. کسی میں دم ہے تو کہے کہ قرآن تحقیر کر رہا ہے. قرآن حقارت کی نگاہوں سے دیکھ رہا ہے. قرآن کسی کو پست جان رہا ہے. میں حرم الہی سے مکے میں اپنے ہوٹل کی طرف جا رہا تھا، اسی لباس میں تھا. دو مصری برابر سے گزرے، کہنے لگے ایرانی جا رہا ہے. تو میں پاکستانی ہوں. مجھے جذبہ حب الوطنی نے ایک مرتبہ آمادہ کیا کہ میں جواب دوں. میں نے کہا نہیں بھائی، میں ایرانی نہیں ہوں، پاکستانی ہوں. توجہ ہے. اور ایران سے ہمارا تعلق عزیزان گرامی کوئی سیاسی تعلق نہیں ہے. ہمارے ہاں مقام مقدسہ وہاں پائے جاتے ہیں. ہمارے مولا کا مزار وہاں ہے، ہماری بیوی کا مزار وہاں ہے، اس لیے ہم وہاں کا سفر کرتے ہیں. مگر وہاں کی سیاست اور یہاں کی سیاست میں اختلاف ہے، مختلف ہے. ہم پاکستانی ہیں، ایرانی نہیں ہیں. اور یہ جملے بھی تمہیں خوش کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا. یہ جملے بھی آپ مراد نہیں ہے جنہیں میں کہہ رہا ہوں، انہیں کہہ رہا ہوں. یہ جملے بھی تمہیں خوش کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا، بلکہ حقیقت یہ ہے پاکستان بنایا بھی عزاداروں نے ہے. پاکستان کی حفاظت بھی عزاداران حسین کریں گے، چاہے وہ سنی ہو یا شیعہ ہو. توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان کرام. لہٰذا ہم پاکستانی پہلے ہیں. میں اس وقت 12 اداروں کو چلا رہا ہوں. امام حسین کا کرم ہے. کروڑوں روپے کی اس وقت کام ہے ہمارا پورے پاکستان کے اندر. ایک دھیلا ہم نے ایران سے نہیں لیا ہے، اس لیے کہ ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ایران کو دیں. ہم لینے والوں میں سے نہیں ہیں. ہمارے پاس پیسہ بھی بہت ہے، پاکستانیوں کے پاس حوصلہ بھی بہت ہے، ہمت بھی بہت ہے، اور ہمارے پاس دل بھی بڑا ہے. سارے سال مہنگائی کا رونا رونے والے ایام عزا میں مہنگائی کی بات نہیں کرتے. ہمارا دل بھی بہت بڑا ہے. جو کام کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں. اور الحمدللہ اس شہر کے اندر بھی ایک اس طرح اپنے کام کو آگے بڑھاتے ہوئے حافظ آباد کے اندر بہت جلد ایک فلاحی ادارے کی بنیاد پڑے گی، جو سب کے لیے ہوگا. سنیوں کے لیے بھی ہوگا، شیعوں کے لیے بھی ہوگا، مسلموں کے لیے بھی ہوگا، غیر مسلموں کے لیے بھی ہوگا. اس لیے کہ میں تو ایک جملہ کہتا ہوں کہ تم ہمیں قتل کرو، ہم تمہیں شربت پلائیں. مل کر صلوات بھیجے بآواز بلند تار. قرآن کتاب تحقیر نہیں ہے. یہ ممبر تحقیر نہیں ہے. یہ قرآن اور یہ ممبر اور یہ دروازہ کتاب تحقیر نہیں، کتاب تحقیق ہے. تحقیر اور ہے، تحقیق اور ہے. اب اگر کسی کو تحقیق پر برا لگتا ہو تو اس کا کوئی حل نہیں ہے. اگر تحقیق ہی کسی کو بری لگے تو اس کا کوئی حل نہیں ہے. عزیزان گرامی توجہ چاہ رہا ہوں. میں نے وہ بات چھوڑ دی جو مکے میں ہوئی تھی، اس لیے کہ میرا موضوع آج بڑا وسیع ہے اور مجھے بہت ساری باتیں کرنی ہیں. تو قرآن سے انسان کی تعریف ہو رہی تھی کہ انسان کی تعریف کیا ہے. قرآن نے کیا کہا؟ ہیا کل حجارہ بل اشد قسوۃ. قرآن نے کیا کہا؟ اولئک کالانعام بل ھم اضل. قرآن نے کیا کہا؟ شیاطین الانس والجن. یہ انسان نہیں ہے، شیطان ہے.
اچھا یہ شیاطین الانس والجن جو کہا ہے یہ تشبیہ ہے یا تمثیل ہے؟ تھوڑا سا چلیے نا میرے ساتھ. آپ کی کا ذوق اور شوق بتا رہا ہے کہ یہ جو کتابی گفتگو ہے وہ ممبر سے ہونی چاہیے. جی یہ تشبیہ جو ہے شیاطین الانس والجن یہ تشبیہ ہے یا تمثیل ہے؟ تشبیہ اور تمثیل میں فرق ہے. مثلا یہ تشبیہ نہیں ہے، یہ تمثیل ہے. اب مگر مثال لے لیجئے، بات روشن ہو جائے گی. مثال کے طور پر جناب مولانا عابد صاحب کو میں کہوں، مجھے اجازت دیں گے کہ میں مثال دے دوں. مثال کے طور پر میں کہوں مولانا بہت شجاع ہیں شیر کی طرح. جی یہ کیا ہوئی؟ یہ تشبیہ ہوئی. اور اگر میں کہوں کہ انسان بتاؤ کون ہے، کہوں مولانا عابد صاحب، تو یہ تمثیل ہے. تشبیہ میں دو جنسوں کا ہونا ضروری ہے. توجہ ہے بات کے. لیکن تمثیل کے اندر دو جنسوں کا ہونا ضروری نہیں ہے، ایک دوسرے کی وضاحت کر رہی ہے. یہ دو لوگ نہیں ہیں. انسان کون ہے؟ مولانا عابد. یہ انسان اور مولانا دو چیزیں نہیں ہیں، یہ ہے تمثیل. قرآن جو کہہ رہا ہے شیاطین الانس والجن، قرآن تشبیہ نہیں دے رہا. کہا یہ انسان خود شیطان ہے. یہ دو لوگ نہیں ہیں، یہ انسان ہی شیطان ہے. شیطان کے کوئی پر نہیں ہے، شیطان کے کوئی سینگ نہیں ہے، یہ انسان ہی شیطان ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے. اللہ اکبر. تھوڑا سا اور آگے بڑھیے. کیا کہا قرآن؟ اب تعارف کراتے ہوئے پتھر بول رہا ہے، حیوان بول رہا ہے، شیطان بول رہا ہے انسان کو. یہ تعارف ہے انسان کا. لیکن ابھی بات پوری ہوگی تو آپ کو لطف آئے گا. آگے بات بڑھتی ہے تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ تراہم ینظرون الیک وہم لا یبصرون. میں ایک جگہ مجلس پڑھ رہا تھا، آیت کا ترجمہ اور تشریح اچھی لگے گی آپ کو. تو ایک صاحب بہت ہی ٹکٹکی باندھ کے مجھے دیکھ رہے تھے. میں نے کہا بھائی بڑے غور سے سنتے ہیں، یہ سب سے زیادہ غور یہی کر رہے ہیں ہماری مجلس پر. بہت غور سے ہمیں دیکھ رہے تھے. برابر میں بیٹھے ہوئے ایک آدمی کی کوہنی لگ گئی تو وہ گر پڑے. بعد میں پوچھا کہ بھائی کیا ہوا؟ کہنے لگے ہم آنکھیں کھول کے سو جاتے ہیں. تو کیا مطلب ہوا؟ دیکھ تو رہے ہیں مگر سمجھ نہیں رہے، دیکھ تو رہے ہیں مگر پہچان نہیں رہے. اب مجھے کوئی تفریق کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ پیغمبر کے زمانے میں پیغمبر کے قریب آنے والوں کی دو تفریقیں ہیں، دو طرح کے لوگ ہیں. عزیزان گرامی، قرآن سے ہی صحابیت کی تعریف ہونی چاہیے. قرآن ہی بتائے گا کہ پیغمبر کے زمانے میں کس طرح کے لوگ پیغمبر کے ساتھ تھے. تو قرآن نے بتا دیا تراہم ینظرون الیک وہم لا یبصرون. اے میرے حبیب لوگ تمہیں دیکھتے ہیں اور پہچانتے نہیں ہیں. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. اس کا مطلب یہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک جیسے لوگ نہیں ہیں نا. کچھ ہیں جو دیکھتے بھی ہیں پہچانتے بھی ہیں، کچھ ہیں جو دیکھتے ہیں اور پہچانتے نہیں ہیں. ہر ایک کو ایک دید سے تو نہیں دیکھ ہم بات کریں گے. یہ بھی قرآن نے انسان کی تعریف کی ہے. اور قرآن نے اسی طرح تعریف کی ہے اس آیت کے بارے میں یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا. اس آیت کی تفسیر میں زمخشری کشاف میں لکھتے ہیں، اور البیان ہماری تفسیر ہے اہل تشیع کی، اور زمخشری کشاف اہل برادران اہل سنت کی تفسیر ہے. اور ظاہر ہے جب سنی شیعہ سب مل کر مجلس سن رہے ہیں تو مجھے ایک حوالہ وہ دینا چاہیے، ایک حوالہ وہ دینا چاہیے. ایک صلوات بھیجیں ذرا محمد و آل محمد پر. دونوں اس آیت کی تفسیر کے اندر لکھتے ہیں کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا اس آیت کی تفسیر میں کہ یوم ینفخ فی الصور، جس دن سور پھونکا جائے گا. تھک تو نہیں رہے؟ جس دن سور پھونکا جائے گا اور لوگ افواج کی صورت میں، گروہ در گروہ، جی فوج در فوج، گروہ در گروہ جب لائے جائیں گے تو نبی نے ارشاد فرمایا کہ بعضهم علی صورت القردہ بعضهم علی صورت الخنازیر. جو لوگ لائے جائیں گے ان میں 10 قسمیں ہوں گی. پیغمبر نے فرمایا جو لوگ قیامت میں محشر میں لائے جائیں گے ان کی 10 قسمیں ہوں گی. بعض ہوں گے جو خنزیر کی شکل میں ہوں گے. انسانوں کی بات ہو رہی ہے بھائی. ایک صلوات بھیجیں ذرا محمد و آل محمد پر.
فرما رہے ہیں علی عشرۃ اصناف، قیامت کے دن اس آیت کی تفسیر میں اہل سنت بھی وہ حدیث لکھ رہے ہیں، شیعہ بھی وہ حدیث لکھ رہے ہیں پیغمبر کی، کہ 10 قسموں میں انسانوں کو لایا جائے گا. بعضهم علی صورت الخنازیر، بعضهم علی صورت القردہ، بعض بندروں کی صورت میں ہوں گے، بعض جو ہے وہ خنزیر اور سور کی صورت میں ہوں گے، بعض ہوں گے جو انسان ہوں گے. تو وہ دنیا میں تو انسان تھے، وہ یہاں کیا ہوا؟ اس لیے کہ حتی اتاک الیقین، یہاں آنکھوں سے پردے ہٹ جائیں گے. وہ زمین وہ ہوگی، وہ میدان وہ ہوگا کہ جہاں حقیقت دیکھنے میں آئے گی. یہاں کتنا ہی دھوکہ دیتے رہو، توجہ ہے بات کی، دنیا میں کتنا ہی دھوکہ دیتے رہو، جو حقیقت ہے وہ قیامت میں کھل جائے گی. توجہ چاروں عزیزان گرامی. لہٰذا یہاں ایک انسان کی تعریف یہ ہوئی کہ وہ جانوروں کی صورت میں ہوں گے، یہ انسان کا تعارف. لیکن کیا یہ اللہ نے جو انسان خلق کیا ہے یہ یہی انسان ہے؟ پروردگار عالم نے اسی انسان کے لیے دنیا بنائی تھی؟ تو پھر فرشتوں نے تو سچ کہا تھا جی، اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کیا زمین پر اسے بنا رہا ہے جو زمین پر فساد پھیلائے گا؟ ویفسک الدماء، جو خون گرائے گا؟ میں آپ کے توسط سے پاکستان کے لا انفورسمنٹ کے اداروں سے مخاطب ہوں، میں آپ کے توسط سے پاکستان کی ایجنسیوں سے مخاطب ہوں، پاکستان کے محافظ اداروں سے مخاطب ہوں. اور یہ حافظ آباد کی کوئی معمولی مجلس نہیں ہے، مجلس ویسے ہی مجلس ہوتی ہے، لیکن یہاں پر شہر کے معتبر اور شخصیات تشریف فرما ہیں، اور خاص طور پر اس مجلس کو کہیں اور بھی پہنچایا جا رہا ہے، مجھے معلوم ہے، مجھے اطلاع دی گئی ہے. لہٰذا میں یہاں آپ سے آپ کے توسط سے ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں. آپ پاکستان کے اندر امن و امان بحال کرنا چاہتے ہیں؟ سب پریشان ہیں، رینجرز ماری جا رہی ہے، پولیس ماری جا رہی ہے، فوجی اداروں کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، سنی محفوظ نہیں ہے، شیعہ محفوظ نہیں ہے، دیوبندی محفوظ نہیں ہے. آپ نے دیکھا بنوری ٹاؤن کے طالب علموں کو پہلی محرم کو مار دیا گیا، چاند رات کو شیعہ ڈاکٹروں کو کراچی میں مار دیا گیا، پھر گجرانوالہ کے اندر کیا ہوا محرم میں، پھر راول پنڈی میں کیا ہوا 10 محرم کو، اور پھر اب بھی کراچی میں 2 دن پہلے جو حادثہ ہوا، انچولی کے اندر جو دھماکہ ہوا، 10 آدمی جس میں 6 اہل سنت کے ہیں، 4 شیعہ ہیں. اس لیے کہ دھماکہ جب ہوگا تو یہ تھوڑی دیکھے گا کہ شیعہ سامنے ہے یا سنی سامنے ہے. مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ انہیں کیا ملتا ہے ان باتوں سے. نقصان پاکستان کا ہے، نقصان ملک کا ہے، نقصان معیشت کا ہے، نقصان مملکت کا ہے. عزیزان گرامی، اس انداز سے اس ملک کے اندر بد امنی کو عام کیا گیا ہے. تم پاکستان میں امن و امان کو بحال کرنا چاہتے ہو تو تم نے نہیں معلوم کہاں کہاں سے ٹریننگیں لی ہیں. امریکہ جاتے ہو، اسرائیل جاتے ہو، کہاں کہاں جاتے ہو فریش غوث کرنے کے لیے، ٹریننگ لینے کے لیے. تم نے کبھی قرآن کو نہیں پڑھا. اگر تمہاری ٹریننگ کے اندر، تمہاری تربیت کے اندر وہ ادارے جو تحفظ کی ذمہ داری رکھتے ہیں، ان اداروں سے بات کر رہا ہوں آپ کے توسط سے، اگر تم نے اپنی تربیت میں اور اپنی ٹریننگ میں قرآن کو لے لیا ہوتا، اہل بیت اور نبی کی تعلیمات کو لے لیا ہوتا، تو تمہیں نظام مل گیا ہوتا کہ کیسے تحفظ دیا جاتا ہے، کیسے لوگوں کی زندگیوں کو، لوگوں کے مال کو، لوگوں کے جانوں کو محفوظ کیا جاتا ہے. اور اگر اب تک بھی نہیں سنا ہے تو اس آیت سے ہی استفادہ کر لو جو روزانہ میں تلاوت کر رہا ہوں. فرشتوں نے 1400 سال پہلے یہ قرآن نازل ہوا ہے، اور فرشتوں نے تو ہزاروں سال پہلے یہ کہا تھا اور نظام دیا تھا تحفظ کا. کیا کہا تھا؟ قرآن نے کہا تھا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، تو زمین پر اسے بنا رہا ہے کہ جو زمین پر فساد پھیلائے گا. اور پھر کہا وَيَفْسِكُ الدِّمَاءَ، جو خون گرائے گا. قرآن کی نظام تربیت میں پہلے فساد ہے، پھر خون ریزی ہے. پہلے معاشرے میں فساد ہوتا ہے، پھر خون گرتا ہے. تم خون گرانے والوں کو پکڑ پکڑ کے جیل میں ڈال دیتے ہو، تم خون گرانے والوں کو تھانوں میں بند کر دیتے ہو، تم فسادیوں کو نہیں ڈھونڈتے. کوئی فائدہ نہیں ہوگا قتل کرنے والوں کو باندھنے کا، اس لیے کہ یہ کرائے کے قاتل ہوتے ہیں. انہیں تم نے بند بھی کر دیا تو کوئی اور بعد میں خرید لیے جائیں گے. انہیں پکڑو جو خریدتے ہیں، انہیں پکڑو جو فساد پھیلاتے ہیں. وہ کسی بھی جگہ سے فساد کی بات ہو، چاہے میری شکل و صورت میں کوئی بات کر رہا ہو یا اس شکل و صورت میں کوئی بات کر رہا ہو، اگر معاشرے میں کوئی فساد کی بات کر رہا ہے تو معاشرے میں خون گرنے کا سبب فساد ہے. یہ قرآن دے رہا ہے نظام. اتجعل فیہا من یفسد فیہا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر.
اور اگر تمہیں نہیں پتا کہ فسادی کون ہے تو ہم بتائیں گے تو تم کہو گے کہ تم نے راز فاش کر دیے. میں اس ممبر سے تو نہیں بتا رہا اس لیے کہ کہیں آپ کو اور بہت سے لوگوں کو کوئی مشکل نہ ہو جائے, لیکن اگر لا انفورسمنٹ کے ادارے چاہتے ہیں نا کہ ہم بتائیں, توجہ چاہ رہا ہوں, کہ ہم بتائیں کہ کون فسادی ہے, تو عزیزان گرامی بہت واضح اور روشن ہے فسادی کون ہے. اس ملک میں فساد کون کر رہا ہے؟ سنی شیعہ سے نہیں لڑ رہا, شیعہ سنی سے نہیں لڑ رہا, ایک ٹولہ ہے جو سب کو اپنے علاوہ کافر کہتا ہے. وہ فسادی ہیں اس ملک کے اندر, وہ ہیں جو اس ملک کے اندر فساد پھیلا رہے ہیں. فیس بک کے اوپر اور انٹرنیٹ کے اوپر اور سوشل میڈیا کے اوپر ان کے کلپ ڈلے ہوئے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اب شیعوں کو نہیں ماریں گے, اب سنیوں کو بیدار کریں گے کہ وہ شیعوں سے ہاتھ ملانا چھوڑ دیں. میں مخاطب ہوں اداروں سے, جا کر وہ کلپ دیکھ لیجئے, زیادہ پرانا بھی نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ توبہ کر لی ہوگی. بڑا شوق ہے نا انہیں مجرموں کے توبہ کا. نہیں, آپ کی توجہ نہیں ہوتی میرے جملوں پر. بڑا شوق ہے ان لوگوں کو کہ مجرموں کی توبہ, کہتے ہیں یزید نے توبہ کر لی ہوگی. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. توجہ ہے, موجود ہے, کلپ موجود ہے. ماشاءاللہ. ذرا غور کیا کر, ہے بغض علی خامی خلقت کی نشانی, ہے بغض علی خامی خلقت کی نشانی. ہم سے اولاد ماں کی خیانت کا گرا کر, اس دور میں ہر دور میں ایک طرف بلا اور بنے گی, اس دور میں ایک طرف بلا اور بنے گی. نعرہ اللہم صلی اللہ محمد. توجہ ہے نا, توجہ ہے. فسادیوں کو پکڑا جائے, ملک میں امن و امان بحال ہو جائے گا. فسادیوں کو پکڑا جائے, فسادیوں کو پکڑا جائے اور معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. وہ ایک مخصوص ٹولہ جنہیں بڑا شوق ہے جلوس بند کروانے کا, جن کی بڑی تمنا ہے ماتم بند کروانے کی, اور کتنے ہی لوگ عزیزو یہ تمنا لے کے مر گئے. لیکن امام حسین کی عزاداری, میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ مسئلہ شیعوں کا مسئلہ نہیں ہے. عزاداری کا مسئلہ ضمیر کا مسئلہ ہے, فطرت کا مسئلہ ہے, انسانیت کا مسئلہ ہے. تم یہاں سے بند کروا دو گے, لندن میں کیا کرو گے؟ لندن میں ایک جلوس اب عیسائی نکالنے لگے ہیں, تم انہیں کیا کرو گے؟ پاکستان میں تو عیسائی نکالتے ہیں جلوس, لاہور میں نے خود دیکھا ہے جی, یہاں بھی ہے اور شہروں میں بھی ہیں. لیکن اب دنیا کے مختلف علاقوں کے اندر آپ کیسے روکیں گے؟ بہرحال میں اتنا عرض کر رہا ہوں کہ فسادی ہے اصل. قرآن کہہ رہا ہے, قرآن نے نظام دیا ہے, من یفسد فیہا, جو زمین پر فساد پھیلائے گا, وہ یفسک الدماء, اور زمین پر خون گرائے گا. تو خون بعد میں گرتا ہے, فساد پہلے ہوتا ہے. یہ اللہ کا کلام ہے, میرا اور آپ کا کلام نہیں ہے کہ جلدی میں آگے پیچھے ہو گیا ہو. یہ اللہ کا کلام ہے. پہلے ترتیب میں فساد ہے, پھر ترتیب میں خون ریزی ہے. تو فساد کو روکیے, خون ریزی خود ہی بند ہو جائے گی. اور خون ریزی کو بند کرتے رہیں گے اور فسادی زندہ رہیں گے تو پھر کوئی اور بھی خون ریز آگے آتا رہے گا. تو یہ ایک نظام تحفظ الناس, لوگوں کے تحفظ کا ایک نظام قرآن دے رہا ہے. تو قرآن مجید نے تعارف کروایا انسان کا, کبھی اسے جانور کہا, کبھی شیطان کہا, کبھی پتھر کہا, کبھی دیکھنے والا کہا مگر سمجھتا نہیں ہے, آنکھیں رکھتا ہے مگر سمجھتا نہیں ہے, پہچانتا نہیں ہے, یہ تعارف کروایا. لیکن عزیزان گرامی یہ تحقیق ہے, تحقیر نہیں ہے. اور اب قرآن مجید سے پوچھیں کہ یا اللہ اگر یہی بات تھی تو فرشتے تو پھر ٹھیک کہہ رہے تھے, اور پروردگار عالم نے بھی یہ نہیں کہا کہ تم غلط کہہ رہے ہو. اللہ نے اس آیت میں کہا ہے غلط کہہ رہے ہو, کہا انی عالم ما لا تعلمون, جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. یعنی اللہ نے رد نہیں کیا کہ یہ خون نہیں گرائے گا, یہ فساد نہیں پھیلائے گا. اللہ نے اس کو رد نہیں کیا, کہا میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. تم نے انسان کی وہ شکل اور وہ صورت اور وہ کیفیت دیکھی ہے, میں جسے بنا رہا ہوں وہ یہ انسان نہیں ہے.
اور جملہ کہہ دوں آپ کی سماعتوں کے لیے، گویا اللہ جواب دے رہا ہے کہ میں خیر کثیر کو شر قلیل پر قربان نہیں کر سکتا۔ میں نے جنہیں اس دنیا کے لیے بنایا ہے، میں ان کو ان جانوروں کی وجہ سے قربان نہیں کر سکتا جسے تم انسان سمجھ رہے ہو۔ یہ تم انسان سمجھ رہے ہو، جیسے مولا فرما رہے ہیں چلتی پھرتی میتیں، جی نبی فرما رہے ہیں کہ بندر اور خنزیر کی شکلوں والے لوگ، تو تم جنہیں انسان سمجھ رہے ہو، میں نے ان کی وجہ سے دنیا نہیں بنائی ہے، میں نے ایک انسان کی وجہ سے دنیا بنائی ہے جس کو میں نام دے رہا ہوں۔ بس اگر وہ نام کسی انسان پر پورا اترے تو وہ انسان ہے، اور وہ نام ہے خلیفۃ اللہ۔ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ انی جائل فی الارض خلیفہ، یہ ہے انسان جو خلیفہ، اللہ کا خلیفہ کہلائے گا۔ عزیزان گرامی، لہٰذا اب اس انسان کے اوپر غور کرنا ہے کہ یہ خلیفہ کون ہے، اور آپ اسی بیداری کے ساتھ سنتے رہیں گے تو مجھے 2 منزلیں لینی ہیں اپنے بیان میں۔ ایک منزل میری پوری ہو گئی، انسان کی تعریف مکمل ہو گئی ہے، اب انسان کا مصداق ڈھونڈنا ہے۔ توجہ ہے بھئی، تعریفیں تو بہت ہوتی ہیں، دکھاؤ بھی تو صحیح وہ کون ہے۔ آپ نے یہ تو بتا دیا کہ خلیفہ ہے انسان، وہ ہے کون یہ بھی بتایا جائے۔ تو ہمیں خلیفہ پہچاننے کے لیے، انسان پہچاننے کے لیے، حقیقی انسان پہچاننے کے لیے ہمیں مصداق ڈھونڈنا پڑے گا۔ پہلے تو بڑے بچوں اور جوانوں کے ذہن میں رہے کہ انسان کی 4 قسمیں ہم نے کر دیں۔ ایک انسان، جی انسان مبہم، جو انسان ہے مگر مبہم ہے، پریشان، ذہن منتشر، خود بیچارے کو نہیں پتا کہ صبح کیوں اٹھا ہے، کیوں کمانے جا رہے ہو پتہ نہیں، وہاں نوکری کیوں کر رہے ہو کچھ نہیں پتا، شادی کیوں کی ہے پتہ نہیں، اگر جو پتا ہے وہ حیوانیت کا پتا ہے۔ تو یہ انسان تو نہیں ہوا نا یہ۔ اگر وہ شادی سے متعلق وہ بات جانتا ہے جو حیوان بھی جانتا ہے تو پھر یہ انسان کہاں ہوا؟ اگر صرف اس کے ذہن کے اندر روٹی کمانا اس لیے کہ پیٹ بھرنا ہے تو یہ تو جانور بھی کر رہا ہے، گائے بھینس بھی کر رہی ہے، تو یہ انسان کہاں ہوا؟ تو قرآن پھر صحیح کہہ رہا ہے کہ یہ جانور ہے۔ اگر اس کے ذہن میں توجہ میری طرف رہے، بھیا توجہ میری طرف رہے، اگر اس کے ذہن کے اندر کھانے کمانا اس لیے ہے کہ پیٹ پالنا ہے، بھائی اس آگ کو بجھانا ہے، آگ لگتی ہے، بھوک لگتی ہے، تو یہ تو جانور بھی کر رہا ہے، تو انسان کہاں ہے یہ؟ بھائی شادی کیوں کی ہے کہ تسکین نفس کے لیے، تو یہ تو جانور بھی کرتا ہے، اور شاید بہت سارے جانور اس انسان نما سے اچھا کرتے ہوں وہ کام۔ تو بھئی یہ جانور پہ جانور سے پستر ہوا یا نہیں ہوا؟ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ پستر ہو گیا۔ تو اب یہ جتنے بھی کام یہ کر رہا ہے اسے خود نہیں پتا، یہ مبہم انسان ہے، یہ مبہم ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے اپنے بارے میں۔ تو ایک انسان ہوا انسان مبہم، ایک انسان ہوا انسان نما، ایک انسان ہوا انسان کامل، ایک انسان ہوا انسان اکمل۔ یہ 4 انسان ہیں، یہ 4 انسانوں کی صورتیں اور 4 انسانوں کی 4 صورتیں ہیں، انسان مبہم، انسان نما، انسان کامل اور انسان اکمل۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں انسان نما کو بھی انسان کامل بنانا ہے، انسان مبہم کا بھی سفر حیوانیت سے انسانیت کی طرف کروانا ہے۔ یہ تو کوئی کمال نہیں ہوا کہ انسان بن گیا تب یہ انسان مبہم ہے تو انسان جو ہے وہ نما نہیں بن سکتا، انسان نما ہے تو انسان کامل نہیں بن سکتا۔ ایک ایسی پوسٹ ہے جو ہم والے انسان نہیں بن سکتے، یعنی پروردگار عالم نے ایک انسان کی تصویر ایسی ہے جو کوئی اور نہیں اپنا سکتا، جو 14 ہیں۔ وہ ہے انسان اکمل، انسان، اچھا یہ تقسیم بھی میری نہیں ہے، یہ عرفا کی تقسیم ہے۔ حضرت آیت اللہ جوادی عاملی، حضرت آیت اللہ خمینی، حضرت آیت اللہ خوئی، حضرت آیت اللہ بہجت، یہ جو عارف لوگ گزرے ہیں جو اپنے آپ کو پہچانتے تھے، اور جو اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے وہ اللہ کو پہچان لیتا ہے، یہ قاعدہ کلیہ یہی ہے نا، یہ ان کی دی ہوئی تقسیم ہے جو میں اس مجلس میں بیان کر رہا ہوں۔ تو انسان مبہم اور انسان نما کو سفر کرنا ہے انسان کامل کی طرف، اور انسان کامل کا مصداق میں آپ کی سماعتوں کے حوالے مصداق دے رہا ہوں۔
کبھی آپ نے غور کیا کہ حضرت ابراہیم نے کتاب نہیں لکھی کوئی؟ کبھی آپ نے غور کیا کہ نبی مکرم نے کوئی کتاب نہیں لکھی؟ کبھی آپ نے غور کیا مولا علی نے کوئی کتاب نہیں لکھی؟ نہج البلاغہ مولا علی نے لکھی نہیں ہے؟ جملہ کہوں آپ کی سماعتوں کے لیے، نہج البلاغہ کشکول سید رضی کا نام ہے۔ مولا کے دروازے میں کشکول لیے کھڑے ہیں، جو مل گیا اس کو نہج البلاغہ نام دے دیا۔ نہج البلاغہ مولا کی تحریر نہیں ہے، مولا کی کوئی کتاب نہیں ہے۔ میں مولوی اگر کچھ پڑھ لکھ جاؤں، آپ دانشور، آپ ڈاکٹر، آپ انجینئر، آپ پروفیسر اگر قابل ہو جائیں تو آپ کو ایک مچلن ہوتی ہے، مجھے ایک بے چینی ہوتی ہے کہ کوئی کتاب لکھو بھائی۔ کتاب نہیں لکھ کے جائیں گے تو لوگ کہیں گے کہ بڑے عالم کہلاتے تھے، کتاب ہی نہیں چھوڑ کر گئے۔ تو بڑے بڑے دانشور کتاب چھوڑ کر جاتے ہیں، مگر دنیا میں کوئی جرت رکھتا ہے کہ ان عالموں اور ان دانشوروں جیسا اپنے دانش کو بولے؟ حضرت ابراہیم نے کتاب کیوں نہیں لکھی؟ حضرت موسیٰ نے کتاب کیوں نہیں لکھی؟ حضرت نبی مکرم نے کتاب کیوں نہیں لکھی؟ مولا علی نے کتاب کیوں نہیں لکھی؟ کیوں نہیں لکھی کتاب انہوں نے؟ عزیزان گرامی، کتاب انہوں نے نہیں لکھی، کیوں؟ اس لیے کہ صفوں پر اپنا علم نہیں اتارتے یہ۔ مجھے کہنے دیجئے، علی نے کتاب لکھی ہے، پیغمبر نے کتاب لکھی ہے، مگر یہ اپنے علم کا اظہار کاغذ پر نہیں کرتے، پیکر پر کرتے ہیں۔ نبی کی کتاب کو ابو ذر غفاری کہتے ہیں، نبی کی کتاب کو سلمان فارسی کہتے ہیں، علی کی کتاب کو مالک اشتر کہتے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ انسان اکمل جب اپنے علم کا اظہار کرتا ہے تو انسان کامل بنتا ہے، اور انسان کامل کی مثالوں میں ایک مالک اشتر ہیں، ایک سلمان فارسی ہیں، یہ ان کی کتابوں کا نام ہے۔ پیغمبر اکرم نے بھی کتابیں لکھی ہیں۔ تو بس اب انسان مبہم کو اور انسان نما کو انسان کامل کا سفر کرنا ہے، اور انسان کامل دیکھتا ہے انسان اکمل کو۔ پہلے زمانے میں لکڑی گاڑ دی جاتی تھی زمین میں، جسے شاخص بولتے ہیں، تاکہ ٹائم معلوم ہو، تاکہ وقت کا معلوم ہو کہ کیا وقت ہو گیا ہے۔ میں جے پور گیا ہندوستان، وہاں 8 عجوبوں میں سے ایک عجوبہ ہے جو 200 سال سے رکھا ہوا ہے، جو ستارے بتاتا ہے، ٹائم بتاتا ہے، اور بچے کی ولادت فلاں وقت میں ہوئی ہے تو وہ دیکھتے ہیں جا کر کے اس وقت کون سا ستارہ اس ایرو، اس تیر کے نشان کے اوپر آ رہا ہے، اور وہ ستارہ آ رہا ہے تو اس کا ستارہ یہ بنتا ہے۔ یہ فلکیات کا علم، یہ مسلم علم ہے، البتہ اس علم کے اوپر بھروسہ کرنے کے لیے روکا ہے۔ بعض علم ہیں جو علوم غریبہ ہیں، ہر علم کے اوپر ہمیں، ہر وہ علم جو ہمیں اللہ کی توحید سے دور کرے ہو جائے، اس پہ ہمیں بھروسہ نہیں کرنا۔ علم تو ہے، جادو بھی علم ہے، قرآن مجید میں اس کا ذکر آیا ہے، جادو بھی علم ہے، علم نجوم، علم فلکیات بھی علم ہے، لیکن ہمیں ہر اس علم کو حاصل کرنا ہے، مگر بھروسہ نہیں کرنا جو اللہ کی توحید سے ہمیں علیحدہ کرتا ہو، جو توکل علی اللہ سے ہمیں دور کرتا ہو، جو پروردگار عالم کی توحید سے ہمیں ہٹا دیتا ہو۔ توجہ چاہ رہا ہوں، مولا جا رہے ہیں جنگ نہروان پر، تھک کر نہیں سنیں گے، مولا جنگ نہروان پر جا رہے ہیں۔ جیسے ہی گھوڑی پر بیٹھنے لگے، مولا کی سواری مادہ تھی، توجہ میری طرف ہے، تو دور سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، کہنے لگا علی سفر پر مت جائیے، یہ سفر آپ کا ناکام رہے گا، آپ جنگ ہار جائیں گے۔ حضرت گھوڑی پر بیٹھ رہے تھے، مادہ تھی، اتر آئے، فرمان لگے تجھے کیسے پتا چلا کہ میں سفر پہ ناکام رہوں گا؟ کہنے لگا میں نے آپ کا حساب لگایا، آپ کا ستارہ گردش میں ہے۔ ایسے بھی بدتمیز ہوتے ہیں جو مولا کا بھی حساب لگاتے ہوں۔ مولا نے فرمایا تو ستارے کو جانتا ہے، تو ستاروں کے علم کو جانتا ہے؟ کہنے لگا جی ہاں میں ستاروں کا علم جانتا ہوں، میں نے آپ کے ستارے کو دیکھا ہے، آپ کا ستارہ گردش میں۔ تو حضرت نے فرمایا بتا وہ کون سا ستارہ ہے جب وہ حرکت کرتا ہے تو بلی پر فلاں کیفیت آتی ہے؟
خاموش ہو گیا. حضرت نے فرمایا اچھا یہ بتا کہ فلاں کون سا ستارہ ہے جب وہ اپنی جگہ سے جگہ چھوڑتا ہے تو اونٹ پر فلاں کیفیت طاری ہوتی ہے. خاموش ہو گیا. حضرت نے فرمایا تو ستاروں کو جانتا ہے نا. اپنی گھوڑی کے شکم پر ہاتھ رکھ کے فرمایا بتا اس میں مادہ ہے یا نر ہے؟ وہ حاملہ تھی. فرمانے لگے بتا اس میں نر ہے مادہ؟ خاموش ہو گیا. حضرت نے فرمایا سامنے کی چیز نہیں بتا سکتا، تو ستاروں کی بات کر رہا ہے. پھر حضرت نے فرمایا بتا میری گھوڑی کے سم کے نیچے کیا ہے؟ گھوڑی کھڑی ہے حضرت کی. کہنے لگے فرمانے لگے بتا میری گھوڑی کے سم کے نیچے کیا ہے؟ خاموش ہو گیا. حضرت فرمانے لگے تو سامنے کی چیزیں نہیں بتاتا، تجھے ستاروں کا پتہ ہے؟ حضرت نے فرمایا سن تو میرا حساب لگا کے بتا رہا ناکام لوٹوں گا. میں نے اتنی کامیاب جنگ کبھی لڑی نہیں ہوگی. فرمایا میرے 10 نہیں مریں گے، ان کے 10 نہیں بچیں گے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. اور ایسا ہی ہوا اس جنگ کے اندر مولا کے 10 نہیں شہید ہوئے، 9 شہید ہوئے مولا کے. انہوں نے فرمایا ان کے 10 نہیں بچیں گے. اور وہ جو 10 تھے جو بچ گئے تھے وہ 2 ادھر بھاگے 2 ادھر بھاگے. علامہ مفتی جعفر حسین نے لکھا ہے کہ کہاں کہاں بھاگے. مولا کے چاہنے والوں نے کہا مولا خوارج کی بات ہے، توجہ ہے. مولا کے چاہنے والوں نے کہا مولا جان چھٹی ان سے، سب کو مار دیا اور جو رہ گئے تھے وہ بھاگ گئے. حضرت نے فرمایا نہیں، یہ رحموں میں منتقل ہو چکے ہیں، یہ صلبوں میں منتقل ہو چکے ہیں. ہر کچھ مدت کے بعد میرے چاہنے والوں کا امتحان لیں گے. تو آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں بھائی؟ یہ وہاں کے بھاگے ہوئے ہیں. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. تو ذرا محسوس کیجئے کہ انسان مبہم اور انسان نما انسان کامل کا سفر کرے گا، اور انسان کامل دیکھے گا شاخص کو. ہم شاخص کو دیکھ کر ٹائم کا پتہ لگاتے ہیں، وقت کا تعین کرتے ہیں. وہ قبلہ بن جاتا ہے، وہ رہنما بن جاتا ہے، وہ شاخص قرار پاتا ہے. کچھ ہوں ہستیاں کہ جنہیں دیکھا جائے اور اپنے رخ کو سیدھا کیا جائے. توجہ ہے. کچھ ہستیاں اس کائنات میں پروردگار عالم نے بنائی ہیں کہ جن کو دیکھ کر رخ سیدھا کیا جائے گا. عزیزان گرامی ذرا محسوس کیجئے گا، میں اپنی بات کو قرآن سے مستند کر رہا ہوں. پروردگار عالم نے 2 وجود بنائے ہیں اپنی معرفت کے، ایک قرآن اور ایک انسان. انسان اللہ تک اگر نہیں پہنچا رہا، پہنچنا تو پھر بہت پیچھے کی بات ہے، خود ہی نہیں پہنچ رہا. یہ اگر انسان اللہ تک پوری کائنات کو نہیں پہنچا رہا تو یہ انسان نہیں ہے، یہ قرآن کی زبان میں انسان ہی نہیں ہے. تو اب یہ جو انسان ہے اس کو کیسا ہونا چاہیے؟ جو اللہ تک پہنچائے. اللہ اکبر. میں کہتا ہوں کہ اگر ساری زندگی ہمارا سر سجدے میں رہے اس نعمت پر کہ ہم انسان اکمل سے جڑے ہوئے ہیں، ہم انہیں اپنا پیشوا مانتے ہیں جو انسان اکمل ہیں، جو پوری کائنات کو اللہ تک پہنچاتے ہیں. کہ کوئی کم مقام نہیں ہے. کیا انسان ہے جو اللہ تک پہنچاتا ہے اور انسان اللہ کو سمجھاتا ہے اور قرآن سمجھاتا ہے اللہ کو. تو اب انسان جو انسان اکمل ہو اسے دیکھنا ہے. جیسے قرآن 2 حصوں میں تقسیم ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، ایسے ہی انسان بھی 2 حصوں میں تقسیم ہے. قرآن 2 حصوں میں کیسے تقسیم ہے؟ هو الذی انزل علیک الکتاب، وہ اللہ جس نے اے حبیب تمہارے اوپر کتاب کو نازل کیا. فیہ آیات بینہ، فیہ آیات محکمات، اس کے اندر آیات محکمات ہیں. وہ کتاب جو آپ پر نازل کی گئی اس میں آیات محکمات ہیں. ہن ام الکتاب، وہ کتاب میں جو آیات محکمات ہیں وہ ام الکتاب ہیں. وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتِ، اور دوسری قسم متشابہات کی. پروردگار عالم اب ان 2 آیتوں میں قرآن کو تقسیم کر رہا ہے. قرآن 2 حصوں میں تقسیم ہے، تھک تو نہیں رہے ہیں. قرآن 2 حصوں میں تقسیم ہے، محکمات
متشابہات. اب محکمات کو قرآن نے کیا کہا؟ ام الکتاب. ہن ام الکتاب. یہ اصل کتاب ہے، یہ اساس کتاب ہے، یہ اصلی کتاب ہے. قرآن وہ بھی ہے، آیات وہ بھی ہیں. میں تحریف کا قائل نہیں ہوں. کلام وہ بھی اللہ کا ہے. یہ اللہ نے دو طرح کی آیتیں کیوں رکھی ہیں؟ اس لیے کہ دو طرح کے انسان موجود ہیں. جب تک تم دو طرح کی آیتوں کا فلسفہ نہیں سمجھو گے، تمہیں دو طرح کے انسان کا فلسفہ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. توجہ ہے؟ توجہ ہے؟ پہلی آیت کون سی ہے؟ محکمات. دوسری آیت کون سی ہے؟ متشابہات. محکمات ہم ام الکتاب ہے. متشابہات کیا ہے؟ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ. توجہ ہے؟ اور وہ لوگ جن کے دلوں پر زنگ لگ چکا ہے. میں برا کہتا ہوں تو برا لگتا ہے، قرآن برا کہہ رہا ہے تو کہاں لے جائیں؟ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ. اور وہ لوگ جن کے دلوں پر زنگ لگ چکا ہے. زنگ آلود دل ہے. آئینہ بھی گرد آلود ہوتا ہے نا، آئینے پر گرد چھا جاتی ہے نا، تو جب آئینے پہ گرد آ جاتی ہے تو صحیح تصویر نہیں دکھاتا. تو کیا کیا جاتا ہے کہ گرد کو صاف کیا جاتا ہے. بہت سارے لوگ ہیں جنہیں گرد آلود ماحول سے پیار ہے، اور گرد آلود ماحول سے پیار کرنے والے وہ ہیں جن کے دل ٹیڑھے ہو چکے ہیں، جن کے دلوں پہ زنگ لگ چکا ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ. اور وہ لوگ جن کے دلوں پر زنگ لگ چکا ہے. فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو متشابہات کی اتباع کرتے ہیں. تمہیں محکمات نظر نہیں آئے؟ اللہ اکبر. نہیں، آپ میرا ساتھ دیجئے گا، توجہ کا ساتھ چاہیے مجھے. تمہیں محکمات نظر نہیں آئے، تمہیں متشابہات نظر آ رہے ہیں. تمہیں دعائے عرفہ پڑھتا ہوا حسین نظر نہیں آیا، جسے دو آیتیں یاد نہیں رہیں تم نے اسے پیشوا بنا لیا. تمہیں نہج البلاغہ جیسے خطبے دیتا ہوا محکم انسان نظر نہیں آیا. تمہیں وہ انسان نظر آ رہے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ کاش ہم مینگنیاں ہوتے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے دو طرح کی آیتیں ہیں، محکمات، متشابہات. اور اسی طرح انسان بھی انسان مبہم ہے، انسان کامل اور اکمل ہے. اور کون لوگ کرتے ہیں متشابہات سے استفادہ؟ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ. جن کے دلوں پر زنگ لگا ہوا ہے. فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ. وہ لوگ ہیں جو متشابہات سے استفادہ کرتے ہیں، متشابہات سے فائدہ اٹھاتے ہیں، متشابہات کی اتباع کرتے ہیں. اور قرآن بتاتا، اگر نہیں بتاتا تو شاید ہم مشکل میں آ جاتے. قرآن نے بتا دیا کیوں متشابہات سے استفادہ کرتے ہیں. یہ اس لیے نہیں کرتے کہ قرآن کے حافظ ہیں، یہ اس لیے قرآن نہیں پڑھتے کہ قرآن سے فائدہ لینا ہے. ان کے دل ٹیڑھے ہیں. یہ اس لیے قرآن سے متشابہات سے فائدہ اٹھاتے ہیں ابتغاء الفتنہ. یہ قرآن سے فتنہ پھیلانا چاہتے ہیں. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اپنی مرضی کی تعویل کرنے والے لوگ قرآن کو پڑھتے ہی اس لیے ہے کہ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. ابتغاء الفتنہ، ابتغاء تعویلہ. یہ فتنے کے لیے اور تعویل کے لیے قرآن کو پڑھتے ہیں. اور پھر قرآن مجید فیصلہ سنا رہا ہے، وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ. اور تعویل اور تفسیر اور قرآن کی تشریح اور قرآن کی وضاحت اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اگر قرآن یہاں رک گیا ہوتا تو عزیزان گرامی عظمت اہل بیت کا باب کیسے روشن ہوتا. کہتے کہ اللہ ہی ہمیں بتائے گا. ہم تو ایک نبی ڈھونڈ رہے ہیں کہ جس پر وحی آتی ہے. یہ پوری امت کہتی مجھ پر وحی آ رہی ہے. توجہ ہے. اگر اللہ نے یہاں آیت کو روک دیا ہوتا وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے علاوہ کوئی اور تعویل کو نہیں جانتا، تو یہ کہتے ہم پر اللہ آتا ہے. میں ایک نجی ٹیلی ویژن پہ شب قدر میں تھا.
تھک تو نہیں رہے؟ ایک نجی ٹی وی پر جی کس کی ایک صلوات بھیجیں ذرا محمد و آل محمد پر. ایک صلوات پڑھیں اور ذرا آواز. توجہ ہے بھائی، یہ کوئی کیسٹ نہیں چل رہی ہے جو چلتی رہے گی. یہ آپ پڑھوا رہے ہیں تو میں پڑھ رہا ہوں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اگر قرآن نے یہاں کہہ دیا ہوتا کہ تاویل قرآن کو کوئی نہیں جانتا الا اللہ، اللہ کے علاوہ، یہاں قرآن رک گیا ہوتا تو ہر امتی کہتا. جیسے میں ایک نجی ٹی وی پہ شب قدر میں تھا، کہنے لگے جی شب قدر کی آیت کیا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح حتی مطلع الفجر، صبح ہونے تک، فجر آنے تک فرشتے نازل ہوتے رہتے ہیں. تو پوچھا گیا ایک مہمان سے کہ صاحب فرشتے کس پہ نازل ہوتے ہیں؟ تو کہنے لگے پوری امت پہ نازل ہوتے ہیں. جب مجھ سے پوچھا گیا میں نے کہا بھائی صاحب امر پر نازل ہوتے ہیں. صلوات بھیجیں ذرا محمد و آل محمد پر. تو اگر اللہ نے یہاں کہہ دیا ہوتا کہ قرآن کی تعویل اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا تو کہتے ہم پر فرشتے آتے ہیں بتانے کے لیے. جی ہم 14 کو معصوم مانے تو گمراہ، تم 1,20,000 کو عادل بولو، کلہم عدول. ارے بھائی ہم 14 کو معصوم مانے تو گمراہی، تم 1,00,000 سے زیادہ کو کہو کہ سب کے سب ٹھیک، کوئی گناہ نہیں کیا. معقول بات کرو جی. کہنے لگے ساری امت پر فرشتے آتے ہیں. اب یہاں پر بھی کہتے ہیں کہ اللہ جانتا ہے لہٰذا اللہ ہمیں بتاتا ہے. کہاں بتاتا ہے؟ خواب میں آتا ہے. اب خوابوں پر چلنے والے مکتبوں کا تو یہی حال ہوگا. توجہ ہے؟ خبردار خوابوں پر مکتب نہیں چلتے. خواب ہو تو پھر ابراہیم کا ہو. توجہ ہے؟ میرے اور آپ کے خواب کو حجت نہ سمجھا جائے. ہمارا خواب حجت ہے. اگر بہت سچا خواب بھی ہوا تو میرے لیے. یہ نہیں کہ میں نے خواب دیکھا اور آ کر مسجد میں اعلان کر دیا، امام بارگاہ میں اعلان کر دیا میں نے خواب دیکھا ہے، اب ساری امت اس خواب پہ لگی ہوئی ہے. تو بھائی میرا خواب ہے نا یہ، تو میں چپ چاپ میں جا کر وہ خواب پر عمل کر لوں. میں پوری امت کو تو خواب پر نہیں لگاؤں. تو خواب ہو تو معصوم کا ہو، اس لیے کہ معصوم کا سونا اور جاگنا برابر ہے. توجہ ہے؟ معصوم کا تھک نہیں رہے آپ ماشاءاللہ. معصوم کا سونا جاگنا برابر ہے. ہم جیسے جاگتے ہیں وہ ویسے جاگنے کی کیفیت میں سوتے ہیں. دنیا سمجھ رہی ہوتی ہے یہ سو رہے ہیں. بھائی اگر معصوم اور حجت خدا سو جائے تو دنیا سو جائے. معصوم سو نہیں سکتے. عظمت پیغمبر پر ایک جملہ سنتے جائیے. میں نے ایک پہلی مجلس میں کہا تھا وقت نہیں رہا، وقت تنگ ہو گیا، کہیں آئندہ آؤں گا. 18 جیٹ کو بھی آ رہا ہوں، نہیں معلوم کیا مضمون بنے گا، اور ویسے بھی آنا رہے گا. ماہ مبارک میں بھی اللہ نے مولا نے توفیق دی تو حاضر ہوں گے. تو نبی مکرم کی عظمت کے بیان میں فرماتے ہیں کہ نبی کا سونا اور جاگنا برابر ہے، معصوم کا سونا اور جاگنا برابر ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ساری رات نبی سو رہے ہوتے تھے اور صبح مجھے بتاتے تھے کہ رات میں تم نے کیا کیا. تو میں نے ایک دفعہ سرکار سے پوچھ لیا. جناب علامہ طاہر القادری نے اس روایت کو لکھا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک روز جناب عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ تو سو رہے تھے، آپ نے ابھی بتا دیا کہ میں نے کیا 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 رات میں. فرمانے لگے ہمارے سونے کو اپنے سونے سے مت ملانا. ہم آنکھیں بند بھی کیے ہوئے ہوتے ہیں تو دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ نبی کی کیفیت ہے. لہذا خبردار حضرت ابراہیم کے خواب کو یہ نہیں کہا جائے کہ خواب دیکھا اور بچے کے گلے پہ چھری رکھ دی. معقول نہیں سمجھ میں آتا نا بہت سے لوگوں کو. کہتے صاحب معقول ہی نہیں ہے یہ بات. آپ اپنے بچے کے گلے پہ چھری چلا رہے ہیں، خواب دیکھا ہے تو بھائی آپ کا خواب تھوڑی ہے.
میرا اگر خواب ہوتا تو یہ بات غیر معقول ہوتی. یہ خواب نبی کا خواب ہے, یہ معصوم کا خواب ہے, ان کا سونا جاگنا برابر ہے. اتصال جو اللہ سے ان کا ہے وہ منقطع نہیں ہوتا سونے سے. توجہ ہے, بہت شکریہ آپ کی توجہ کا. وہ جو اتصال اللہ سے ان کا ہے وہ سونے سے منقطع نہیں ہوتا. یہ سو بھی رہے ہوں تو اتصال ہوتا ہے. لہٰذا یہاں پر اور بہت ساری روایات ہیں پیغمبر اکرم کے سونے سے متعلق اور پیغمبر کے دیکھنے سے متعلق. جناب ابو ہریرہ سے فرماتے ہیں, اسے بھی جناب شہر ابن عاشوب نے برادران اہل سنت کے محدث سے انہوں نے لکھا ہے. جی جناب ابو ہریرہ سے فرماتے ہیں, ابو ہریرہ جب میں نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں تو میں پچھلی ساری صفوں کو دیکھ رہا ہوتا ہوں. عظمت پیغمبر, میں جیسے آگے دیکھ رہا ہوتا ہوں ایسے ہی میں پیچھے تک ساری صفوں کو دیکھ رہا ہوتا ہوں. اور فرمایا کہ ینظر خلفہ بین کما بین یدہ, میں جیسے آگے دیکھتا ہوں ایسے پیچھے بھی دیکھتا ہوں. اور پیغمبر کی عظمت کے لیے ایک اور جملہ کہہ دوں, اور یہ ساری روایتیں عزیزان گرامی اگر جوڑ لی جائیں تو ان ساری روایتوں سے شمائل پیغمبر بنتے ہیں. توجہ میری طرف رہے, تھوڑا سا آگے آ جائیے, ایک سلوات بھیجتے ہوئے ایک سلوات پڑھیں اور ذرا آواز بلند سلوات ڈالا انشاءاللہ. جی مجھے مہمانوں کا بھی خیال رکھنا ہے, بچوں کا بھی, خواتین کا بھی, بزرگوں کا بھی. جی ایک سلوات بھیجے ذرا محمد و آل محمد. توجہ میری طرف ہے. تو کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ, تعویل قرآن کو کوئی نہیں جانتا الا اللہ. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ, اور وہ جانتے ہیں جو علم میں راسخ ہیں. میں نے ایک مجلس میں کہا تھا السمک فی الماء مودۃ فی القربى. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ کیا کہا ہے قرآن نے, کیا کہا ہے اللہ نے اپنے حبیب سے کہ میرے حبیب ان سے کہو مجھے تمہاری رسالت کا اجر نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ میری قرابت داروں سے, قربا سے محبت کرو. فی القربى راسخون فی العلم, مچھلی پانی میں جیسے قرابت داروں سے قربا سے مودت ہے ایسے ہی راسخون فی العلم ہے. اور ایسے ہی تشبیہ ہے, جی یہ تشبیہ ہے, تمثیل نہیں ہے, یہ تشبیہ ہے کہ جیسے مچھلی پانی میں, مچھلی اگر پانی سے نکال دی جائے تو مر جاتی ہے. مچھلی کی موت ہی یہ ہے کہ پانی سے علیحدہ کر دیں. راسخون فی العلم وہ ہیں جنہیں علم سے علیحدہ کر دیا جائے, ان کی حیات ہی علم ہے. وہ علم ہے, علم وہ ہیں. توجہ ہے, یہ دو چیزیں نہیں ہیں. اسی طرح قربا سے مودت یعنی جو نبی کی اجر رسالت کی ادائیگی ہے, قربا سے محبت یعنی جو آپ بیٹھے ہیں سنی شیعہ مسلمان, یہ نبی سے کی قرابت داروں سے مودت گویا ایسی ہے جیسے مچھلی سے پانی کو میں ڈال دیا جائے مچھلی کو پانی میں, اور اگر قرابت داروں سے مودت ہم سے علیحدہ ہو جائے تو ایسے ہی ہے جیسے مچھلی کو پانی سے نکال دیا. یعنی ہم زندہ رہیں گے تو اہل بیت کے ساتھ رہیں گے, اور اگر اہل بیت کی محبت ہم سے ہٹائی دی جائے تو ہماری موت ہے. تو بھائی یہ عزاداری ہم سے چھننے والی چھٹنے والی نہیں ہے, ہم زندہ ہی اس کی وجہ سے ہیں. ہم ہیں تو یہ اس کی وجہ سے ہم ہیں. توجہ چاہ رہا ہوں, ایک جملہ ہے اس سے بہتر کہہ دوں, توجہ ہے بات کی, ایک جملہ ایک بھائی کے جملے سے بہتر کہہ دیتا ہوں, اور وہ یہ کہ جب مرنے والے تیار ہیں مرنے کے لیے تو مارنے والوں کو کیا پریشانی ہے. اس لیے کہ ہم اہل بیت کے بغیر نہیں رہ سکتے, امام حسین کے ذکر کے علاوہ ہم نہیں رہ سکتے. اور میں اتنے معیاری انسانوں کا تذکرہ کر رہا ہوں, کسی میں جرأت ہے تو کہے کہ ان سے ہٹ کر رہ سکتا ہے کوئی. میں انسان اکمل کی بات کر رہا ہوں, انسان اکمل سے کوئی علیحدہ نہیں ہو سکتا. تو اب یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ آیات محکمات, آیات متشابہات. اور متشابہات سے فائدہ لینے والے کون ہیں؟ جو فتین ہیں, جو اپنی مرضی کی تفسیر کرتے ہیں. اور تفسیر و تعویل قرآن نہیں جانتا الا اللہ, سوائے اللہ کے. وہ راسخون فی العلم, جو صاحبان علم ہیں. اب چلیے ذرا امام ششم کے دروازے پر. مولا فرماتے ہیں اس آیت کو تم نے پڑھ لیا, اس آیت میں آیات محکمات علی اور خاندان علی ہے, اور آیات متشابہات فلاں فلاں ہیں.
میرے مولا نے نام نہیں لیا تو میں کیسے نام لوں گا بھائی؟ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد پر۔ حدیث کے اندر مولا فرما رہے ہیں آیات محکمات سے مراد خاندان پیغمبر ہے، اور آیات متشابہات سے مراد فلاں فلاں ہے، پتہ نہیں کون ہے فلاں فلاں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ آیات متشابہات فلاں ہیں، اور آیات متشابہات سے فائدہ اٹھانے والے کون ہیں؟ فتین ہیں، قرآن کی اپنی مرضی سے تعویذ کا تفسیر کرنے والے ہیں۔ فرماتے ہیں راسخون فی العلم نحن راسخون فی العلم، ہم نبی اور آل نبی خاندان پیغمبر ہے جو راسخون فی العلم ہے۔ ہم وہ ہیں کہ جن سے سوال ہو تو جواب نہ میں نہیں ہوتا، یہاں ہم سے پوچھا جاتا ہے وہاں جواب تیار ہوتا ہے۔ کوئی دنیا کا ایسا مسئلہ نہیں ہے جسے ہم نے بتانے سے گریز کیا ہو، اور اگر کبھی جواب نہیں دیا تو وہ بھی جواب ہوتا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، کہا نا جناب حمام ابن عبادہ نے کہا مولا مجھے متقین کی صفات بیان کر کے بتائیں، تو حضرت نے جواب نہیں دیا۔ پھر کہا مولا بتائیں، مولا نے پھر جواب نہیں دیا۔ یہ جو علی جواب نہیں دے رہے یہ اس لیے نہیں کہ معاذ اللہ مولا کو پتہ نہیں ہے، اس لیے کہ خاموش رہنا ہی جواب ہے۔ جب ایک مرتبہ پوچھا، دوسری مرتبہ پوچھا، تو حضرت نے فرمایا یا حمام اتق اللہ واحسن، اے حمام ابن عبادہ، نام ہے ایک شخص کا حمام ابن عبادہ، صحابی پیغمبر بھی ہیں، صحابی مولا علی بھی ہیں، مولا کے چاہنے والے بھی ہیں۔ حضرت نے فرمایا یا حمام اتق اللہ واحسن، تقوی پروردگار اختیار کرو، نیک کام کیا کرو۔ ان اللہ مع الذین اتقوا وہم محسنون، اللہ متقیوں کے ساتھ ہے اور صاحبان جی نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے، نیکوکاروں کے ساتھ ہے، محسنوں کے ساتھ ہے۔ تو راوی کہتا ہے فلم یقنا حمام قانے نہیں ہوئے، کہنے لگے مولا بتائیے۔ حضرت نے پھر فتثاقل علیہ السلام، مولا نے پھر چاہا کہ جواب سے گریز کریں۔ تو اگر کبھی مل رہا ہے نا کہ جواب نہیں دے رہے تو اس میں حکمت ہے، اس میں خود جواب ہے۔ تو جب انہوں نے بار بار کہنا شروع کیا تو مولا نے 110 صفتیں متقین کی بتائیں، فی البدی بولتے چلے گئے میرے مولا، خطبہ ارشاد فرما دیا مولا نے، 110 نشانیاں بتا دی متقی کی کیا ہیں۔ اور جب 110ویں صفت پر پہنچے تو ایک چیخ مارنے کی آواز آئی، سب نے مڑ کے دیکھا تو حمام کا دم نکل گیا تھا، حمام مر گئے۔ تو مولا نے فوراً ان کے جنازے کو دیکھ کر کہا انی اخاف حالہ، میں جو جواب نہیں دے رہا تھا اسی وجہ سے نہیں دے رہا تھا۔ اللہ اکبر، صلوات بھیجیں مولا علی کی عظمت پر۔ انی اخاف حالہ، مجھے اسی بات کا خوف تھا کہ یہ میری بات سن کے مر جائیں گے، ان سے برداشت نہیں ہو پائے گا۔ تو مجمع میں ایک بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا علی ان باتوں کا اثر آپ پر کیوں نہیں ہوتا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کا دروازہ اپنوں کے لیے بھی کھلا ہوتا تھا اور دشمنوں کے لیے بھی کھلا ہوتا۔ یہ جملہ بتا رہا ہے نا کہ اپنا نہیں ہے کوئی، بدتمیز ہے کوئی، توجہ ہے نا۔ مولا سے کہہ رہا ہے ان باتوں کا اثر آپ پر کیوں نہیں ہوتا؟ تو حضرت نے پہلا جواب تو یہ دیا کہ تیرے منہ میں شیطان کی زبان بول رہی ہے۔ گویا علی نے فیصلہ کر دیا جو زبان علی کے خلاف چلے وہ شیطان کی زبان ہے۔ اور دوسرا جواب، دوسرا جواب میرے مولا نے دیا۔ پہلا جواب تو یہ دیا، دوسرا جواب ایک اور مرحلے پر دیا ہے۔ فرماتے ہیں ینحدر عنی السیل، میں معرفت کا سمندر ہوں، اور جب سمندر بہنے لگتا ہے تو سامنے آنے والے کو نقصان ہوتا ہے۔ جب سیلاب چلتا ہے تو سیلاب کے زد میں جو گھر آتے ہیں وہ گرتے ہیں، سیلاب کو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ ینحدر عنی السیل، مجھ سے سیلاب معرفت بہتا ہے۔ ولا یرقى علی الطیر، اور میں اتنا اونچا اڑتا ہوں کہ کوئی پرندہ ہی پیدا نہیں ہوا جو میرے برابر اڑے۔ صلوات بھیجیں ذرا محمد و آل محمد۔ نہیں ٹائم نہیں رہا۔ جی آپ کی بات میں معراج کا بھی جواب۔ جی 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 جی، توجہ میری طرف ہے۔ تو راسخون فی العلم، بھائی میں نے آج صحیح کیا یا غلط کیا ان کو بتا دیا کہ حضرت عباس نے جب مکے سے امام حسین کربلا جا رہے تھے مکہ چھوڑ کر،
تو حضرت امام حسین نے جناب عباس سے کہا تھا عباس خطبہ دو، تو تاریخ میں جناب عباس کا خطبہ ہے، اور وہ خطبہ پڑھنے کے لیے بھائی پورا خمسہ چاہیے. اب تھوڑا سا پڑھ دیں گے تو پھر ایک صلوات بھیجے ذرا محمد و آل محمد. نہیں مہمانوں کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے، بزرگوں کے ساتھ کوئی میری طرف سے گناہ ہو جائے. ٹائم کافی ہو گیا ہے بھائی. اگر سب راضی ہیں پیچھے پیچھے والے بہت شکریہ. نہیں یہ باہر کھڑے ہوئے تھے تو ان کا ووٹ میں کاؤنٹ نہیں کروں گا. ایک صلوات بھیجا رہا محمد و آل محمد. اس سے اونچی صلوات. میں اس بات کو ذرا مکمل کروں کہ انسان اکمل کو دیکھ کر انسان کامل سفر کرتا ہے، اور انسان مبہم اور انسان نما انسان کامل کو دیکھ کر سفر کرتا ہے. یعنی ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل مالک اشتر، ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل حضرت سلمان فارسی رضوان اللہ تعالی علیہ، ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل حضرت ابو ذر غفاری جی، حضرت حجر ابن عدی. تو اب کیا کریں؟ جیسے آئینہ رکھا ہے، جیسے شاخص رکھا ہے. دیکھیں اگر وقت ہوا تو پڑھوں گا، مجھے اپنا موضوع مکمل کرنے دیں. ٹھیک ہے وہ بات آ جائے گی تو کریں گے، لیکن جو موضوع کے مطابق کہ انسان کیسے انسانیت کی طرف سفر کرے، جی کیسے انسان انسانیت کا سفر کرے. تو جیسے شاخص لگایا جاتا ہے، تھک تو نہیں رہے، جیسے شاخص لگایا جاتا ہے اور اس کے مطابق چلتے ہیں، جیسے میٹر لگایا جاتا ہے، جیسے شنگ میل لگایا جاتا ہے. کچھ نشانیاں ہوتی ہیں سفر کرنے کی، کچھ علامتیں ہوتی ہیں رستوں کو طے کرنے کی. تو ہماری گاڑی کے رستے طے کرنے کے لیے تو ہم یہ سنگ میل لگاتے ہیں، میٹر لگاتے ہیں، آئینہ لگاتے ہیں، مرر لگاتے ہیں جی. لیکن انسانیت کا سفر طے کرنے کے لیے جو شاخص ہے، جو سنگ میل ہے، جو نشانی اور علامت ہے، جو میٹر ہے، جو طریقہ کار ہے، وہ انسان مبہم کے لیے جی انسان نما اور انسان مبہم کو دوست ہیں آپس میں، خاص فرق نہیں ہے جی. اور انسان نما اور انسان مبہم کے لیے انسان کامل، اور انسان کامل کے لیے انسان اکمل. اب کتنی الجھنیں ہیں انسان مبہم کے لیے کہ میں کس پہ قربان ہوں. بعض اوقات فیصلہ کرنے میں انسان مبہم کو مشکل ہوتی ہے کہ میں کیا کروں. یہاں پر ہماری زندگیوں میں مرحلے آتے ہیں، ہماری زندگیوں میں الجھنیں آ جاتی ہیں، دو راہے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں آ کر. گھریلو مسائل ہوں، خاندانی مسائل ہوں، سماجی اور معاشرتی اور سیاسی مسائل ہوں، اس کے ساتھ دیں یا اس کا ساتھ دیں، یہاں جائیں یا وہاں جائیں جی. یہ ہمیں الجھن ہو جاتی ہے، ابہام آ جاتا ہے. تو کیا کریں؟ توجہ چاہ رہا ہوں. کیا کریں؟ ہمیں کچھ ہستیوں کو اپنے لیے شاخص بنانا ہوگا، کچھ ہستیوں کو اپنے لیے نمونہ عمل بنانا ہوگا، جس کی روشنی میں ہم انہیں دیکھتے رہیں تو ہم اچھے انسان بن سکتے ہیں. مثلاً کیا کریں کہ ہم اگر کوئی مرحلہ آ جائے قربانی کا تو کس کو کس پہ قربان ہونا چاہیے. بعض اوقات ہم طے نہیں کر پاتے کہ ہم اپنے آپ کو یہاں ضائع کریں یا قربان کریں. یا اگر ہم نے اپنے آپ کو یہاں لگا دیا، اس کام میں چلے گئے، نقصان ہو گیا، تو ہم ضائع ہوں گے یا قربان ہوں گے جی، شہید ہوں گے یا ہلاک ہوں گے جی. یہ الجھن ہو جاتی ہے نا. ہم اگر اس کام میں چلے گئے تو ہلاک کہلائیں گے یا شہید کہلائیں گے. یہ الجھن ہو رہی ہوتی ہے. تو اب عزیزان گرامی شاخص دے رہا ہے، ایک شاخص اور ایک نمونہ عمل ہمیں پہچان دے رہا ہے. پیغمبر فرماتے ہیں یا علی میرے بستر پہ سو جاؤ. فرمانے لگے کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ حضرت نے فرمایا تمہارے سونے سے میری جان بچ جائے گی. تو مولا کائنات نے یہ نہیں پوچھا میری جان بچے گی یا نہیں. یہ ہے انسان کامل کا طریقہ. وہ بتائے گا کہ مجھے اپنی فکر، میں کون ہوں بھائی، میں کون ہوں، مجھ سے بڑا موجود ہے. انسان کامل کے لیے انسان اکمل موجود ہے.
انسان مبہم کے لیے انسان کامل موجود ہے. کس پر قربان ہونا ہے؟ بس عزیزان گرامی، علی نے ایک ابہام دور کیا ہے. انسان مبہم کو مبہم نہیں رہنے دے رہے مولا علی، ایک ابہام دور کیا ہے. خبردار، اگر مرکز مضبوط ہوگا تو تم مضبوط رہو گے. اپنے آپ کو قربان کر دو مرکز کے اوپر، اس لیے کہ تمہاری حیات ہی مرکز کی حیات ہے. فرمایا آپ بچ جائیں گے. یہ نہیں پوچھا میں بچوں گا یا نہیں بچوں گا. سو گئے میرے مولا. اس لیے کہ اب اپنے آپ کو قربان کرنا ہے ایک انسان بہتر کے لیے، اس کے لیے قربان کرنا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں، جناب حجر ابن عدی سے امیر شام نے کہا، توجہ چاہ رہا ہوں، جناب حجر ابن عدی جن کے مزار کی بے حرمتی ابھی کی گئی، ان کے مزار کی بے حرمتی آپ نے ابھی پچھلے عرصے دیکھی. مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ لوگ کون تھے اور ان کے بارے میں کیا رائے دی جائے، لیکن وقت طویل ہو جائے گا، میں گریز لمبا ہو جائے گا، لہٰذا یہاں چھوڑ رہا ہوں. صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ حجر ابن عدی سے جب امیر شام نے کہا، جب گرفتار کر کے لے کر آئے تو امیر شام کہنے لگا حجر تمہارے 2 بیٹے تھے وہ کہاں گئے؟ تو حجر نے کہا کہ میرے دونوں بیٹے صفین میں شہید ہو گئے. اب علی کے رکاب میں، علی کی ہمراہی میں میرے دونوں بیٹے صفین میں شہید ہو گئے. تو امیر شام نے کہا حجر تمہارے دونوں بیٹے مار دیے گئے، علی کے دونوں بیٹے حسن حسین زندہ ہیں. دیکھا علی نے اپنے بیٹے تو بچا لیے. دیکھ رہے ہیں آپ، دیکھ رہے ہیں ابہام پھیلانے والے کیسی باتیں کرتے ہیں. ابہام پھیلانے والے ابھی ایک ابہام پھیلا رہے ہیں کہ بتائیے آپ کے ہاں عزاداری مستحب ہے یا واجب ہے؟ خبردار خبردار خبردار، انسان مبہم اور ہے، انسان کامل اور ہے. ابہام میں رہنے والے اور ہیں، ابہام سے نکلنے والے اور ہیں. یہ مجمع ابہام کا شکار نہیں ہے. عزیزان گرامی، اب یہ شبہ ڈالا جا رہا ہے، ابہام ڈالا جا رہا ہے. بتائیں ان کے علماء، بتائیں ان کے مجتہدین، یہ جلوس، یہ مجلس، یہ عزاداری مستحب ہے یا واجب ہے؟ ان کے مجتہدین کا کیا فتویٰ ہے؟ عزیزان گرامی، ہمارے مجتہدین نے بہت مدت پہلے کہہ دیا کہ اگر کسی زمانے میں مرثیہ پڑھنا مستحب تھا تو آج مجلس کرنا واجب ہے. بہت پہلے علامہ عارف حسینی کہہ کے چلے گئے، بہت پہلے المفتی جعفر حسین کہہ کے چلے گئے، بہت پہلے ہمارے مجتہدین نے کہہ دیا یہ عزاداری واجب ہے. توجہ ہے؟ یہ ابہام پھیلانے والے لوگ. اب امیر شام کیا کہہ رہا ہے؟ امیر شام کہتا ہے تمہارے بیٹے تو مار دیے گئے، علی کے حسن حسین زندہ ہیں. تو ایک مرتبہ جوش عقیدت میں حجر ابن عدی نے انگڑائی لی. توجہ ہے؟ اور حجر ابن عدی نے فی البدی ایک جملہ کہا، سنو میں نے علی کے ساتھ انصاف نہیں کیا، میں زندہ ہوں، علی شہید ہو گئے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. انسان کامل انسان اکمل کو دیکھتا ہے. ہمارے ذہنوں سے الجھنیں نکلیں گی، کون کس پہ قربان ہو. کہنے لگے صاحب فلاں جگہ پر ٹینشن ہے، اگر جائیں گے تو وہاں دھماکہ ہو سکتا ہے، فائرنگ ہو سکتی ہے، مارا جا سکتا ہے. تو حجر ابن عدی کو یاد کرو. کہنے لگے حسین چلے گئے، ہم زندہ ہیں. ہر عزادار کا یہی نعرہ ہونا چاہیے جو حجر ابن عدی کا نعرہ ہے. کیا کہا حضرت حجر ابن عدی نے؟ کہنے میں نے علی کے ساتھ انصاف نہیں کیا، علی چلے گئے اور میں زندہ ہوں. ہر عزادار کا یہی نعرہ ہونا چاہیے کہ میں زندہ ہوں، حسین چلے گئے. لہٰذا اگر کہیں سے خبر آ جائے نا کہ وہاں کوئی دھماکہ، وہاں کوئی فائرنگ، وہاں کوئی ٹینشن، وہاں کوئی پابندی ہے، تو 4 برابر مجمع جانا چاہیے، اس لیے کہ حسین چلے گئے میں زندہ ہوں. ہو جائے؟ یہ ابہام ہے جو نکل رہا ہے.